پروردہ آگوش ولایت عالمی مبلغ اسلام پیر قمر سلطان امیر افضل صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں، جماعت اہل سنت کی جانب سے، علماء اہل سنت کی جانب سے، انجمن تحفظ ناموس اولیاء کی جانب سے، کہ آپ نے اپنی گونہ گو مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے پروگرام میں قدم رنجہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روحانی فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ترجمان اہل سنت، شہنشاہ خطابت، مقبول عرب و عجم، حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر جماعت اہل سنت پنجاب، آپ کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آج لاہور شہر میں عظیم پروگرام مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلقہ، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے عظیم پروگرام تھے لاہور میں، لیکن میں مفتی صاحب کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ حقیر کی دعوت کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے پروگرام میں قدم رنجہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی عزت عطا فرمائے۔ فرزند پنڈی بھٹیاں جناب حاجی بابر شفیق رائی صاحب، سابق چیئرمین بلدیہ، آپ کا بھی دل کی عطا گرائیوں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجرہ جناب غازی محمد شریف رضاقی صاحب، جناب حاجی منور حسین زرگر صاحب، علماء اہل سنت سیف اللہ قاسمی صاحب، حافظ الیاس صاحب، حافظ اجاز صاحب، صابر صاحب، تمام نوجوانان ملت کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہر پروگرام میں آپ قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی عزت عطا فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب کا اور محبوب عالم صاحب کا اور ان کے خلفاء کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں، اور ترجمان اہل سنت مقبول عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلقہ کے فضائل بیان فرمائیں گے، لیکن آپ نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جس طرح آپ سست ہو کر بیٹھے ہیں نا، مفتی صاحب اس مجمع سے خطاب نہیں فرماتے، آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی داد دینی ہے، اور نعروں کی گونج میں قبلہ مفتی صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں ہے، آواز نہیں ہے۔ دیکھو نا مفتی صاحب اتنا سفر کر کے آئے نے، کل 4-5 پروگرام قبلہ جامی صاحب کے ساتھ آپ نے گولڈا شریف اور اسلام آباد اور گرد و نواح کی سرزمین پر مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھر آپ نے دن میں پروگرام کیے، اور الحمدللہ آپ حضرات کی محبت ہے آج پنڈی بھٹی میں جلوہ افروز ہوئے ہیں، تو نعروں کی گونج میں استقبال کریں، پنڈی بھٹیاں والا جوش، جذبہ، محبت دکھائیں، تاکہ مفتی صاحب کو پتہ چلے آج مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلقہ کا ذکر سننے کے لیے پنڈی بھٹیاں والے تشریف لائے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اور علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمعیاں۔ اور ناموں میں سے ایک نام حسین اور جلی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے۔ تو آج مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جماعت اہل سنت انجمن تحفظ ناموس اولیاء کے زیر اہتمام یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ ان حضرات نے تعاون فرمایا، اور جن مرحومین کے احصال ثواب کے لیے جناب چودھری جان محمد آرتی صاحب، محمد ثنا خان مصطفیٰ، جناب محمد ظفر نوری صاحب، اور اس کے علاوہ احسان الہی صاحب اور دیگر مرحومین کے احصال ثواب کے لیے محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ریاض ابو سیالوی صاحب اور جن حضرات نے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا بھی انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب فرمائیں گے۔ ارشد صاحب کے بہنوئی بیمار ہیں، بھانجا بیمار ہے، قاسم بلوچ بیمار ہے، ذیشان چودھری صاحب کی خالہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جناب حبیب اللہ صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں آگے تشریف لے آئیں۔ تمام حاجی فیصل صاحب کا بھی میں دل کے عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، محلے والوں کا بھی، جناب محمد عزیز صاحب حوصہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب رضا قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین میں عزت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، تسی آگے بولو گے نا پھر مفتی صاحب خطاب کریں گے، سستی دا مظاہرہ کیتا تو پھر دیکھو مفتی صاحب سانو تنخواہ جان گے۔ ایک نعرہ لگے تکبیر دا بلند بازو کرو، ہاتھ نعرہ رسالت لگے دو میں بازو بلند کرو، نعرہ تحقیق لگے سینے دا زور لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، لجپال لجپال، لجپال لجپال، آستانہ علیہ گولڈا شریف، آستانہ علیہ حضرت میاں خیر محمد نون صاحب، خطیب پاکستان، ترجمان اہل سنت
حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، رونق محفل، جان محفل، شہزادہ خانوادہ حضور سلطان العارفین، جگر گوشہ حضور سلطان العارفین، امین امانات حضور سلطان العارفین، قاسم فیضان حضور سلطان العارفین، پیر طریقت مخدوم اہل سنت، میرے انتہائی کرم فرما حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد قمر سلطان امیر افضل صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اولاد پاک حضور سلطان باہو، زینت آستانہ عالیہ حضور سلطان العارفین، اس پاک محفل میں تشریف فرما مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علاقہ کے عظیم مجاہد، متحرک، محبت اور خلوص سے بھرے ہوئے عالم دین حضرت مولانا قاری محمد شاہد محمود چشتی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے حکم دیا، شکریہ ان کا کہ ذکر مولا کائنات میں ہم سب کو اکٹھا کیا۔ میں ان کو، ان کی پوری ٹیم کو، جن مہمانوں کے انہوں نے نام لیے، میں اور مزاج کا بندہ ہوں، جس نے مولا کائنات کی محفل کا اشتہار پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا، اگرچہ نہیں آ سکا، میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو مولا کائنات کے نوکروں کو عطا کرتا ہے۔ ایکو پہ کنٹرول رکھوں، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے۔ میری آج بڑے عرصے کے بعد حضرت کی زیارت کا مجھے اعزاز ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ان کے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شفقتیں تھیں، بڑی کرم نوازی، ان کی محبتیں بھی اسی طرح ہیں۔ حضرت کی اپنی مصروفیات، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہماری اپنی۔ اچھا، محبت میں ہر روز ملنا ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے محبت کی جگہ دل ہے اور وہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ میں جب آیا تو حضرت نے کہا ادھر حضرت ہیں، آپ بیٹھیں۔ میں نے کہا نہیں، ادھر بیٹھنا جائز ہی نہیں، حضرت ادھر بیٹھے ہوں اور میں ادھر بیٹھوں، پہلے ان کی زیارت کریں گے اور پھر۔ اب ایک بات کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ایک تو آپ سارے حضرات محفل میں ایسے بیٹھیں جیسے محفل میں بیٹھا جاتا ہے، یعنی مجھے بتانا نہ پڑے،
اور دوسرا یہ ہے کہ محفل میں موبائل تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. موبائل اتنا اچھی چیز بھی نہیں کہ ذکر علی چھوڑ کے اسے سنا جائے. بڑی ظالم قسم کی چیز ہے یہ موبائل. میں نے گنبد خضرا پہ کھڑے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں. اور ظالم اب تو اپنے منہ سے توجہ ہٹا, ادھر دیکھ جس کے دیکھنے سے تیرا منہ دیکھنے کے قابل ہوگا. اچھا, میری ساری تقریر میں اول سے آخر تک میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سر سے پاؤں تک اندر باہر سے فل سنی ہوں اور مولا کائنات کا نوکر بھی ہوں, مولا کائنات کا مرید بھی ہوں. اور جن کی صدارت ہے یہ مرید بھی مولا علی کے ہیں, بیٹے بھی مولا علی کے ہیں. بالکل ٹینشن فری ہو کے ذکر سننا ہے. میری تقریر میں ہم ذکر علی کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے, ہم رب رسول کو راضی کرنے کے لیے ذکر علی کرتے. میں پہلے کلیئر کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ نہ رہے. اور میں واللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, جو ذکر علی کو عبادت نہ سمجھتا ہو وہ یہاں سے چلا جائے. یہاں صرف وہ بیٹھے جو ذکر علی کو عبادت سمجھتا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا. قرآن مجید سے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کر کے ایک آدھی بات عرض کر کے, تو عنوان ہی مولا کائنات ہے اور ہمیں مولا کائنات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نام علی آ جائے تو عظمتوں کے سارے حوالے دماغ کو معطر کر دیتے ہیں. قرآن مجید سے جس مقام کو میں نے پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب آپ فرما دیں میں تم سے تبلیغ اسلام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, تمہیں حکم دیتا ہوں میرے قریبیوں سے پیار کرنا. اب صحابہ کرام کے سامنے میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی, اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کتنے وفادار تھے میرے نبی کے. فوراً پوچھا آقا وہ قریبی کون ہیں جن کے پیار کا ہمیں اللہ کی طرف سے آپ آرڈر دے رہے ہیں؟ تو میرے پاک نبی نے فوراً اپنے صحابہ کو بتایا, فرمایا علیٌ. میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ, اچھا ویسے جو ابھی سے آ کر جوان بچے بھی دیوار کا سہارا لگا کے بیٹھے ہیں, جب سادہ آپریشن کرا کے ہیں, مجھے ٹینشن نہ دیں یار, میں تو اہل سنت کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی بزرگ بیٹھا ہو تو اور بات ہے یار, تساں تے ساڈا لاکی توڑ چھڑ دے ہو. اللہ دا واسطہ جے مسجد دی دیوار نو معاف کرو, کو مولا علی دے سہارے بہو. ہاں پھر سنیں توجہ سے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جن کا میں نے پیار مانگا ہے علیٌ, ان میں سے ایک علی ہیں, و فاطمہ تو, اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, وابناہما, اور ان کے شہزادے امام حسن اور امام حسین. بس سب سے پہلی بات پھر توجہ کیجئے, رب نے کہا محبوب اپنی امت کو کہیں وہ آپ کے قریبیوں سے پیار کرے. اب نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا قریبی ہیں کون؟ قریبیوں میں جو سب سے پہلا نام نبی نے لیا علیٌ. میں ذرا ڈھیلا ہو کے بولتا ہوں تاکہ آپ میں جب انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد اگر مسجد کے در و دیوار بھی علی علی نہ کریں تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سلطان. اور میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں مولا علی کی اولاد اور ان کے سلسلے کے ہی پیر بیٹھے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور ویسے بھی میرا اپنا انداز ہے, شیر خدا کا ذکر گیدڑوں والے انداز میں کیا بھی نہیں جا سکتا, اس کے لیے شیر بن کے ذکر کرنا چاہیے. سنیے میرے نبی نے فرمایا علیٌ.
سب سے پہلا بندہ جس سے پیار کا حکم خدا نے دیا ہے اور میں نے امت سے مطالبہ کیا ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ تو اور فاطمہ، حسن، حسین۔ اس بات کو چھوڑیں، فرقہ واریت کو دفنا دیں ایک منٹ کے لیے۔ جن کا پیار امت سے نبی کا مطالبہ ہو اس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو وفادار ہوگا اس کے سینے میں ان سب کا پیار ہوگا۔ اچھا، ان کی محبت بندے کو پہنچاتی کہاں تک ہے؟ میں بالکل ابتدا میں بات کر کے پھر آگے ذکر علی کی طرف جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبانی، جس بندے نے مجھ سے محبت کی آقا کریم سے، وہ احب حسین، امام حسن اور امام حسین کو دکھا کر کے فرمایا اور ان دونوں سے محبت کی، وہ اباہما، اور ان کے ابا جان سے محبت کی، وہ امہما، اور ان کی ماں سیدہ زہرا پاک سے عقیدت رکھی۔ یا رسول اللہ، اس پیار کی جزا کیا ہے؟ اب آپ جزا سنیں گے تو مسجد کی چھت کو لگنے کو جی چاہے گا۔ کسی مولوی کا وعدہ نہیں، محمد عربی کا وعدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، آج لوگ سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ماشاءاللہ کسی کے ماتھے پر محراب ہے، کسی کے گھٹنے گھس گئے، کوئی سوکھا ہو گیا، روزے رکھ رکھ کے پوچھو بھئی یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں اور جنت نصیب ہو جائے۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، میرے پاک نبی کی زبان پر تو کافروں کو بھی یقین تھا کہ زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میرے نبی کی گارنٹی ہے کہ جس کو 5 تن سے پیار ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا، میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں چونکہ میں ابھی آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے، لیکن ہر وہ سنی عالم دین جو نبی کی نسبتوں کا حیا کرتا ہے، اس کے جوڑے میرے سر کا تاج۔ اور میں بڑا سیدھا سادہ قسم کا مسلمان ہوں، مجھے چکر میں بات ڈالنا نہیں آتی۔ جو ادب نہ کرے وہ سنی نہیں رہتا، اور جو سنی ہو وہ بے ادب نہیں ہوتا۔ بس سیدھی سی بات ہے، اور میں ہر بات اب عالم دین کا نوکر ہوں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا من احبانی، جو پیار کرے، رنگ کالا ہو کہ گورا، عربی ہو کہ اجمی، پشتو بولے، سریکی بولے، پنجابی بولے، فارسی بولے، کوئی فرق نہیں پڑتا، عالم ہو کہ غیر عالم، قاری ہو کہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو کہ پڑھا لکھا ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو۔ فرمایا میں کچھ نہیں دیکھتا، میں تو ان کا پیار دیکھتا ہوں۔ اگر آپ میں سے جن حضرات کو یہ محسوس ہوا ہو، یہ تمغہ سے وہ بولے بھئی جنت کی بات میں نہیں کر رہا، سرکار نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سب سے اونچے درجے پر میرے نبی جلوہ گر ہوں گے، اور سرکار نے فرمایا جسے 5 تن سے پیار ہوگا انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میرا یہ جملہ سن لیں، 5 تن پاک کا پیار جہاں آ جاتا ہے، میرے آقا ان کی اوقات نہیں دیکھتے، 5 تن کی ذات دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، جن کی زبان اپنی ہو نا، اس کا اچار نہیں ڈالنا، اس کو 5 تن پاک پہ استعمال کریں۔ جو بندہ یہاں کے منہ سجا کے بیٹھ جائے، فرشتے کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے جو ذکر علی میں آئی بیٹھی ہے۔ اللہ کے بندو، ایک مشورہ دے رہا ہوں، اور یہ مشورہ کام آئے گا حضرت کی موجودگی میں۔ آج تو بول، کل جب تو نہیں بول سکے گا تو تیرے حق میں 5 تن پاک بولیں گے۔ تیرے نہ بولنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر وہ نہ بولیں اور حشر کے دن وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے۔ مجھے تاجدار گورڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، ویسے تو ان کی ہر بات سونی ہے، پر یہ بات تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں انہوں نے کیا اور کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جب 5 تن پاک مباہلے کے لیے جا رہے تھے، اچھا میں ذرا نام لیتا ہوں اور آپ کو چیک کر لیتا ہوں کتنے بندے ہیں
جو خوشی سے نام لیتے ہیں. میں خود نام لیتا ہوں، پھر آپ کا دل کرے تو لینا. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. اے ذرا میں ایک باری پھر نام لے لیں اگر تسی محسوس کرو تو. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. نہیں پنڈی بٹیاں لو اللہ دی قسم میں خوش نہیں جو ہویا. انہاں ناماں دے مکدیاں تسی 5 تن پاک کہہ چھڑ دے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. بندہ مسلمان ہوئے نہ لے کے بعد 5 تن پاک نہ آکھے ہوئے کوئی بندے دا پتر ہے. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین. اے ہن سواد ہے نا گراؤنڈ بنے. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. اے جاڑے جو جڑے بندے نہیں بولے انہاں دا لائسنس کوئی نہیں 5 تن پاک تے بولن دا. جنہاں دا نہیں ہے لائسنس بنوا لو. جدے کوئی شنا ایک منٹ میں 5 تن پاک دی گل کرنا. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. ایک گل کراں پیراں دا ہاتھ چوم کے اے گل کرن لگا. اے ایمان نال دسو انہاں 5 دے نام تو ہی فرقہ واریت کر دے ہو ظالمو. نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. ایک منٹ ذرا جملہ سنیا جے سواد نہ آوے تو جملہ واپس کر دینا. 5 دا صدقہ پوری دنیا تے اللہ دے فضل نال بجانا. خدا دی قسمے گنو تے 5 نے حسن 5 دے چھتے. اتنا بڑا جملہ پی گئے ہو. گنو تو 5 حسن ہے، گنو تو 5 خوب ہے، گنو تو 5 خوشبو ہے. اگر اس جملے پر آپ نہ بولے تو پنڈی بٹیاں والا مجھے دکھ ہوگا. گنو تو 5 آیت تطہیر ہے، گنو تو 5 محبت ہے، گنو تو 5 گھر ہے، گنو تو 5 اوپر چادر ہے. اچھا 5 تن پاک تسی این کرو دھکا اسٹارٹ بجمانا بنو. جلسے تو ایک دن پہلے ٹیوننگ کرا لیا کرو. ساڑھے کو وقت ہوتا ہے تھوڑا تھوڑی سروس کریے یا تقریر سنائیے. این نہ کرو تو اللہ دے بندے ہو تو انہوں ہویا کی ہے. اے تو بندہ ٹوٹے روڈ تے سفر کرے تے انجان کرتا ہے. میں تو تنہوں صراط مستقیم تے لے جان لگا. تے نالے تسی مولا علی دے کچھ لگ دے نہ ہوتے تے ایتھے کی لینا دے. بھائی جی پھر سنو توجہ نال. 5 تن پاک عیسائیوں سے جا رہے تھے مباہلے کے لیے. اچھا ہمارے علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا سرکار کسی کو بھی لے جاتے وہ مالک تھے، مختار تھے. ہم تو ہر صحابی کے نوکر ہیں. سرکار کی ازواج پاک کے کمی ہیں، حضور کی 4 شہزادیوں کے کمی ہیں. کسی کو بھی لے جاتے اللہ کی قسم ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. حضور کسی اور کو نہیں لے گئے، صرف 4 کو لے گئے. تو مولوی صاحب مشیر نہ بن، نوکر بن. یہ تجھے بیماری پڑی رہتی ہے، مشورے نہ دے نبی کو. اچھا لے کے کن کو گئے؟ علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، نبی پاک. 5 اے جڑا میں جملہ آکھن لگا جے تہاڈا رقص کر کے مسجد دی چھت نوں لگن نال دل نہ کیتا تے پھر قبلہ عالم دے نوکر دا کی فائدہ ہویا تھے آن دا. میرا جملہ سنو توجہ نال. آقا علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک تے آپ ہی چلے ہو. فرمایا مسئلہ ہے عیسائی آندے نے اللہ 3 تے میں انہاں نوں دسنا ہے کہ رب 1 ہے تے حضور 5 چلے ہو. فرمایا رب نو 1 منان لئی اسی 5 کافی ہیں. ایڈے پیارے جملے تے کنجوس آدمی ہے جڑا سبحان اللہ نہیں آکھ سکیا. میں اگلا جملہ آکھن لگا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اوے رب نو 1 منان واسطے اسی 5 کافی ہاں. میں اگلا جملہ آکھن لگا یا رسول اللہ ساڑی بھی ایک درخواست ہے، رب نو 1 منان واسطے بھی تسی 5 کافی ہو تے سانو بخشوان واسطے بھی تسی 5 کافی ہو. ہن تاجدار گولڈا نے جڑی گل لکھی ہے نا وہ سنو. آپ کو پتہ چلے
کہ وقت کے مجدد اور وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جس مولوی نے ختم نبوت کے لیے بات کی ہے میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جس پیر نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ہے میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، جس تاجر نے جھنڈا اٹھایا ہے میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ حضور کی ختم نبوت کی جو بات کرے اس سے غداری کوئی بے غیرت ہی کر سکتا ہے، نبی کا نوکر نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا اگلا جملہ سنیے، ختم نبوت کی بات خود کرنا اور بات ہے، مہر علی وہ ہے جسے میرے نبی نے کہا بیٹا جا کے مجھ محمد کی ختم نبوت پہ پہرا دے۔ عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ گولڈا شریف، آستانہ علیہ گولڈا شریف، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ میرا ایک جملہ سنیں، جتنا بڑا کیس ہوتا ہے وکیل بھی اتنا تکڑا کیا جاتا ہے۔ اب ذرا سنو، مقدمہ ہے ختم نبوت کا، وکیل ہے مہر علی اور بنایا ہے میرے نبی نے۔ ذرا ہولے ہولے ایک جملہ آکھا تاجدار گولڈا نو حضور نے کیوں وکیل بنایا؟ فرمایا قادیان دیا دجالا، تو میرے مقابلے آنے تو تے میرے بالاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے مقابلے میں علی نہیں گلن لگا، میرے علی گلن لگا۔ اس نے بڑی چوہیں بہیں کی جی، وہ لکھتے ہیں عربی کی تفسیر، اور جو تفسیر اچھی لکھے گا وہ ہیلو یا پتری تو اٹھ جاؤ یا اللہ دا واسطہ جے میں نے بخشو، ایک پچھا بھی نہیں ہوتے۔ اللہ خوش اے میرے وال تک کو انہیں پہلے آکھا جی وہ تقریری مقابلہ میں نہیں کرتا، تحریری ہو، جڑا عربی چنگی لکھے او سچا۔ تاجدار گولڈا نے، ولی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں نا، انہیں کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قلم کو ہاتھ نہ لگائیں تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ اچھا پھر جو اس کے چمچے تھے انہوں نے ایک اور بات کی جی، وہ مرزا صاحب ایک اپاہج کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک لنگڑے کے لیے کرتے ہیں، پھر میر علی شاہ صاحب بھی اپاہج اور لنگڑے کے لیے دعا کریں، جو ٹھیک ہو جائے تو وہ سچا اور جس کی دعا پہ ٹھیک نہ ہو وہ جھوٹا۔ تاجدار گولڈا کہ نبوت دے دعوے کر کے چھوٹے چھوٹے کام مردے لے آؤ۔ سبحان اللہ آکھے کہ تھوڑے کو انہاں کیا مردے لے آؤ، مردے لے آؤ۔ میں بعد تاجدار گولڈا نے فرمایا اے جڑا میں آکھیا سی نا مردے لے آؤ، آپ نہیں آکھیا، کٹی قلعے دے سر تے قددی ہے، نبی کو اجازت سی، مہر علی جو آکھے گا ہو جائے گا۔ عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ گولڈا شریف، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ تاجدار گولڈا نے جڑے ایتھے لفظ لکھے نا انہاں دا مفہوم عرض کرنا، وہ فارسی دے اندر تصفیہ ما بین سنی شیعہ آج بھی پڑھے جا سکتے، آندھن یا اللہ واسطہ ہی اس وقت دا جدوں 5 تن پاک کٹھے سن۔ میں بھائی جی پھر دوبارہ آکھن لگا میں پورا سواد لینا، میں تقریر صرف ویچدا نہیں، میں بھی پوچھ پنجاں دا لگنا، میں پورا سواد لینا، چس لے کے اگاں ٹراں گا۔ تاجدار گولڈا یہ نہیں آکھیا کہ تو بند کر دو، ان کو پھر مصروف نے، مریداں نوں کیڑا پتہ ہوندا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، 5 تن پاک جدوں کٹھے سن، اس گل نو خدا دا واسطہ جے سمجھو، علی پاک دا واسطہ نہیں، زہرا پاک دا واسطہ نہیں، نبی پاک دا واسطہ نہیں، حسن پاک دا واسطہ نہیں، حسین پاک دا واسطہ، اس وقت دا واسطہ، انہوں سمجھو اس وقت دا واسطہ۔ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب اکٹھے 5 تن پاک ہوئے اور مباہلہ کے لیے چلے، تجھے اس وقت کا واسطہ، ان دعا کو کی یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ مجھے بھی بخش، میری آل اولاد کو بھی بخش، میرے سلسلے کے لوگوں کو بھی بخش، اور یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ حضور کی ساری امت کو بخش۔ تو جو 5 تن پاک اکٹھے بیٹھیں، وقت کا مجدد اس وقت کا واسطہ دے، اور اگر کوئی 5 تن پاک کا واسطہ دے کہہ لیجئے ایک دفعہ سبحان اللہ۔
اب آپ ذہنی طور پر ایک اور حدیث سن لیں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں تو میں ذکر مولا کائنات کرنے لگا ہوں. ہمارے یہاں ایک ٹینشن ہوتی ہے علی گڑھی زیادہ ہو گئی تو یہ ہو جائے گا. اے اللہ کے بندے، نیک کام زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آڑے کو نہیں بولا گیا تھوڑی دیر علی علی یہ کیا ہوا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں ہوا، مسلمان ہی کٹے ہوئے ہیں. یہ جو حدیث میں اب عرض کرنے لگا ہوں نا، اس حدیث کی راویہ پتہ ہے کون ہے؟ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے. اب میں دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر راوی ہیں. فرمان نبی کا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ النظر الى وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. خدا کے لیے کائنات میں محبتیں تقسیم کرو. صدیق اکبر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صدیق اکبر کی لخت جگر ہماری ماں حضور کے حرم کی زینت اما عائشہ پاک یہ حدیث روایت کر رہی ہیں کہ علی علی کرنا عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے ذکر علی کی قیادت کرنے والوں میں گھرانہ ہے صدیق اکبر کا. جڑے بندے علی علی کرنو عبادت سمجھو ذرا سجا ہاتھ چکو. پھر میرے نہ رل کے کرو گے ذکر علی. میں سٹارٹ یہ اتھوں لین لگا تاکہ ڈھلا کوئی نہ رہے. علی علی کرنا اچھا جڑے عبادت ہے تے بولے ہو ٹھیک ہے تے باقی جڑے اینج کر دے ہو تواڈے منہ چوں پرزا کوئی نہیں جدے نال بولی دے. قبلہ آج کل ویسے میں اس واسطے بھی سارے کو بلوانا حالات عجیب ہو گئے. بیٹھے بیٹھے بندہ دور چلا جاتا ہے. چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا، کپڑا ہاتھ میں ہی رہ گیا. آج کل تے موت بھی بڑی ایڈوانس ہو گئی. میں تاں بلواندہ رہنا کہ حضور ایتھے ہی ہو نا تے بہتر نہیں چپ رہن نال بندہ علی تے بولے. پھر میں ایک بار آکھن لگا ذرا تسی ڈھلے ہو کے بولو جس طرح، لیکن کوئی مسلمان مزاج بندہ چپ نہ رہے. علی علی کرنا ماشاءاللہ میرا کلیجہ ٹھنڈا. علی علی کرنا یہ فرمان ہے میرے نبی کا. اگر کوئی کسی کو علی علی کرتا دیکھ کر یہ کہے اس کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، اس میں یہ بات ہے، میں اسے کہنا چاہتا ہوں یہ تیری خباثت ہے. علی علی کرنا نبی کی بتائی ہوئی عبادت ہے. اور میں ہوں سنی، میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں سنی تو علی کو کبھی بھلا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سنیے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں ہمیں طریقت بھی علی کے گھر سے ملی، شریعت بھی علی کے گھر سے ملی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ جڑے بندے رل رل کے ہن وعدہ کر رہے ہوں علی علی کرن دا، میں ہولے ہولے بولاں گا، میں ویکھاں گا تواڈے جو کنے بندے جڑا علی علی نہ کرے وہ گھر جا کے ریسٹ کرے. آخر وچ میں پیر صاحب نوں کہاں گا انہاں دے سارے ثواب لئی دعا کر چھڈن گے. ایتھے صرف وہی بیٹھے جڑا جشن وچ بان دے موڈ لائق ہوے. ہن سنو ذرا علی علی کرنا تساں صرف علی علی کرنی ہے. میں نہ لینا ہے پنج تن پاک میں. پھر جڑے نہیں بولے پھر وہی رولا ہے. پنج تن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، یاروں میں. جڑے نال دے بندے آئے ہو نا تھوڑا جہا ہاتھ لاؤ، باز دھکا سٹارٹ ہوندے نے رواں ہو جاندے نے. پھر میں قبلہ جو کہ پینڈو بندہ نا کئیاں دے ٹریکٹر سٹارٹ نہ ہوندے نال دے کول منگدے نے تھوڑا جہا دھکا لگ دو آپ سٹارٹ ہو جاندا ہے. اچھا میں وہ بالکل مظفر گڑھ دے دیہات دا بندہ ہے تے ہن داتا صاحب نے کرم کر کے کول رکھیا ہوئے. میں اوتھے ویکھیا سی جدوں کسے دے گھر کوئی اٹا شٹا مکا ہوئے رات دا ادارا لے لیندے سویرے چکی تو پسوا کے دے دے. پنڈا تھاواں جگے اخلاق چلدا سی، اج کل دا نہیں پتہ. اچھا ہے نا اخلاق. جے بندہ روٹی لئی اٹا ادارا مانگ سکدا ہے، جنہاں دے چہرے تے خوشی کوئی نہیں نال دے کولوں تھوڑی جہی ادھاری لے لو. انہوں کو علی دی محفل خشکی دا ماریا منہ چنگا نہیں لگتا. اور میں نو آج تے گزارا کر لین دے پھر کسی ویلے آئی دے تینوں واپس کر دیاں گا. ذرا کوشش کرنا ذرا چہرہ مسکراندا ہوئے خدا دا واسطہ. جے میں پتہ تسی آکھو کیوں میں ایدی وجہ ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. فرمایا علی دا نا ہوئے متھے وچ وٹ ہوئے تے سمجھو بے ایمان بیٹھا ہے، خوش ہو جائے تو سمجھو محمد دا غلام ہے.
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਮਖਾ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? अदर एक बार फिर कोशिश करो अगर मुस्कुरा सकते हो। पंचन पाक में सारे बोले हो, मैं हूँ उस तो बाद कसम चवानी जे फिर रह ना जाना। और खास तौर पर कारी हाफिज मौलवी ने अगर अली दे नाम ना बोलन, इन्होंने तो फिर जिंदा रहने का हक ही नहीं। असी तो रोटी अली दे नाम की खाने। मैं तुहाडे सामने बैठा, खुदा दी कसम है साडा तो लंगर ही अली दे नाम दा है, पीरां दा लंगर भी अली दे नाम दा है। फिर सुनो जरा, पंचन पाक में ऐदरा दिल खुश हुआ, खुलफाए राशिदीन में, सहाबा में, अहले बैत में, यारों में, रिश्तेदारों में, खुदा के घर में, मुस्तफ़ा के घर में, नबी के बिस्तर पर, मैदान खंदक में, मैदान उहद में, मैदान बद्र में, मैदान खैबर में, नबी के बिस्तर पर, गदीर खुम में, आइम्मा की इमामत में, वलियों की विलायत में, अक्ताब की कुतुबियत में, सूफिया की तरीकत में, फुकहा की शरीयत में, हमारी अकीदत में, हमारे अकीदे में, हमारे ईमान में, हमारी निजात में, हमारी हिदायत में, हमारी शरीयत में, हमारी तरीकत में। हैदरी, नारा हैदरी। जुबान के साथ दिल बोला, जुबान के साथ दिल बोला। मसलक हक्कान सुन्नत व जमात, मसलक हक्कान सुन्नत व जमात। ए जिन्हों अली अली करन दा स्वाद आया होवे ना, एक बारी सज्जा चुक मैं जरा सारे देख लवां। मैं किबला पीर साहब राना जेड़े चुंड कोठे छप के बैठे मैनू थानेदार समझा जे मैं तुहानू खाण आया। मैं अली अली करन आया, मैनू तुसीं वेखो, मैं तुहानू वेखण नाले शहजादा सुल्तान उल आरिफीन दी ज़ियारत करो। ए पिछे बैठ के तुसां की लेना है? एक बारी फिर बोलो मौला अली दे नाम ते। और किबला जड़ा मैं अगला जुमला आखण दिया, इनू कोई गैरतमंद सुनेगा तो मजा आएगा। कोई बंदा पूछे तुसी सुन्नी हो, दसो मौला अली दे बारे तुहाडा की नजरिया है? मैं दो लफ्ज़ां च आखण लगा, आज अहले सुन्नत का नजरिया, नबी की जान का नाम अली है, हम अहले सुन्नत के ईमान का नाम अली है। मसलक हक्कान सुन्नत व जमात, नाराए हैदरी, नाराए सुल्तानिया। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहेब। हुजूर मौला कायनात करम अल्लाह वजल करीम, जरा उनकी शख्सियत को तो देख। विलादत हुई खुदा के घर में, आंख खोली मुस्तफा की गोद में, आंख खोली मुस्तफा की गोद में, पहली ग़िज़ा ली नबी की जुबान को चूस चूस कर। जरा मैं रुक किस लिए गया हूं कि फिर आपको मुतवज्जे करके अगली बात कहूं, और मैं बड़े धीमे लहजे में अब कहने लगा हूं ताकि आप मेरे साथ चल सकें। मैंने खिताबत शुरू की है मोटरवे की रफ्तार से, लेकिन अब मुझे याद है कि पिंडी भटिया में सड़क टूटी हुई है, तो मैं अब जरा आहिस्ता आहिस्ता करने लगा हूं ताकि आप मेरे साथ चल सकें। इधर मेरी तरफ देखना। महकमा ईमान के अमीर को अली कहते हैं। दोबारा दोहराऊंगा, महकमा ईमान के अमीर को अली कहते हैं। बाबे मदीनतुल इल्म को, बाबे मदीनतुल इल्म को, महकमा विलायत के शहनशाह को, ज़हरा के सर के ताज को, हसनैन के बाबा को, नबी के वीर को, उम्मत के पीर को। मौला अली के हवाले से तो मसला ही ऐसा कोई नहीं है, आप जिस हवाले से बात करेंगे। अच्छा देखिए, मौला कायनात को अल्लाह ने कितना इज्जतें अता फरमाई हैं। मौला अली नबियों के सरदार के भाई हैं। मैं जरा जुमला फिर दोबारा दोहरा के कहना चाहता हूं, नबियों के सरदार के भाई हैं, जन्नत की औरतों की सरदारा के सरताज हैं, जवानाने जन्नत के सरदारों के बाप हैं और वलियों के सरदार हैं। ये मेरा जुमला सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। अली का नाम लें तो सरदारी तवाफ शुरू कर देती है।
जितना आपको समझ आई है आपने उतना ही बोलना है। सरदारी तवाफ शुरू कर देती है। वैसे अगली बात करने लगा हूं, मौला अली नु कोई भी ना मन्ने, अली नु कोई लोड़ नहीं। मैं अभी आगे बात करने लगा हूं, कोई भी ना मन्ने कोई लोड़ नहीं। कोई पूछे क्यों, मेरे वाल तक के आजे, जिसे हसन बाबा कहे, साढ़े ना लोगों को समझ कोई नहीं आती। किसी बंदे का एक पुत्र पढ़ लिख जाए, जज बन जाए या कोई सैकटरी बन जाए, आला उहदे, चौधरी जी मुबारक होवे, भट्टी साहब मुबारक होवे, राई साहब मुबारक होवे, तुहाडा बच्चा पढ़ के एडा काबिल बच्चा पूरे खानदान का नाम उच्चा कर छड़े। मैं अगर तुहाडे घर में एक उच्चा होवे तो तुहाडा खानदान सारा उच्चा हो जाए, ते जिहदे पुत्रां में पहला हसन होवे ते आखिरी मादी होवे। तुहाडे चो जिस बंदे नूं समझ नहीं आई ना, उन्होंने नहीं आई, तो जिन्हों आई है उच्ची आवाज नाल बोलो। अकल का गंदा और आंखों का अंधा ही अली की अजमत का इनकार कर सकता है। ये थोड़ी बात है औलाद नबी की हो और बाप अली हो। मैं एक और बात भी, अली पाक का जिक्र है और पाक बीबी का ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बड़े धीमे लहजे में बात करने लगा हूं। खुदा की खुदाई में कोई औरत पाक जहरा के जोड़ की नहीं। टेंशन ना लेना, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना। कोई औरत पाक जहरा के जोड़ की नहीं। अब मैं तीसरी मर्तबा फिर कह रहा हूं, कोई औरत सैयदा पाक के जोड़ की नहीं। अच्छा, कोई बंदा पूछे जी दलील, मैंने कहा दलील ये है, कायनात में एक ही पाक बीबी है, वो जब भी नबी की बारगाह में आई मेरे नबी खड़े हो गए। पेशानी को चूमा, पेशानी को चूमा, खुदा दा वास्ता जिसने पेशानी को चूमा, किबला अपनी जगह पे बिठाया। इधर मेरी तरफ देखना, ये चिश्ती साहब बैठे हैं, ये मैं हूं, ये हजरत हैं, हजरत के दामन में मैं बैठा हूं। ये आप समझ लें घर था सरकार का, ये था बीबी पाक का। बीबी पाक बस इधर से इधर आती हैं, आका खड़े हो जाते। पिंडियां भट्टियां विचों अगर कोई बच्ची लाहौर भी आई जाए, आए कदे अरसे बाद अब्बा जी खड़े हो जान, समझ आती है ये नाल ही ते घर है। ते पाक बीबी जदों आन मेरे आका खड़े हो जान, सिर्फ खड़े ही ना होण, पेशानी नो चुम्मण, सिर्फ पेशानी ना चुम्मण, अपनी थां ते बिठान। ए वास्ता जे रब दा, मेरी गल समझ के इत्थे रखे जे, इधर उधर ना सोचे जे। जिदे हर मर्तबा आन ते आका खड़े होण, उहदे उत्ते बहस नहीं करी दी, दरूद पढ़ी दा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अज़मत ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सैयदाए कायनात, अज़मत सैयदाए कायनात। मौलवी ते जाकिर भावें कोई शिया होवे, सुन्नी होवे, देवबंदी होवे, वहाबी होवे, मैं सारे अगे गुजारिश करन लगा, भाई जी कोई बंदा मैनू गिन के दसे हुजूर जिंदगी अज किन्ने वारी ज़हरा पाक वास्ते खड़े हो। मैनू कसम जे रब दी कोई गिन के नहीं दस सकता। ओदी वजह है कि हदीस में इतना ही है, ज़हरा पाक जदों ही आई है, हर मर्तबा आने पे मेरा नबी खड़ा हो जाए। जिसके हर मर्तबा आने पे मेरा नबी खड़ा हो जाए, अगर अब भी आप नहीं समझ सके तो मैं आपको समझा ही नहीं सकता। अरे सारी कायनात मेरे मुस्तफा का एहतराम करे, उस पाक बीबी को क्या कहूं जिनके आने पे नबी की आम करे। अज़मत सैयदाए कायनात, अज़मत सैयदाए कायनात, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। और फिर इसको सुनिए, जिस पाक बीबी के आने पे मेरा नबी क़याम करे। और सैयदा ज़हरा पाक के बारे में मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा तो बदात मिन्नी, फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, वहिया रूही, फातिमा मुझ मोहम्मद का की रूह और जान है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है।
وضو نہ لاؤں؟ میرے سر تے قرآن رکھو، اگر میں جھوٹ بولا میں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوئے۔ زہرا پاک تے عظمت علی، زہرا دی اولاد دی عظمت علی، خدا دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا جنہیں زہرا دی نوکری کی تھی ہوتے بھی جہنم دی حرام ہے۔ عظمت سیدہ کائنات، عظمت سیدہ کائنات، مسلک حق اہل سنت و جماعت، نعرہ سلطانیہ۔ اے تو آڑے جو جڑا بندہ سیدہ زہرا دا کمی ہے ہاتھ چکے پیرانو گواہ بنا لوے، پیرا آپ بھی ہاتھ چک لیں۔ ارے زہرا کے در کی گدائی بندے کو جہنمی نہیں ہونے دیتی، خدا جسے جہنمی ہونے سے بچانا چاہتا ہے اسے زہرا کے در کا گدا بنا دیتا ہے۔ عظمت سیدہ کائنات، عظمت سیدہ کائنات، پیر طریقت پیر قمر سلطان امیر افضل صاحب۔ اگر آپ کو لطف آیا ہو تو ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ۔ اے سجے کبھی نہ ویکھو ڈالے ٹینشن دا شکار بھی نہ ہو، اسی سارے کمیاں زہرا پاک دے۔ اور میں تو اگلی گل دساں، مولویت کی سند رد ہو سکتی ہے، خطابت کی سند رد ہو سکتی ہے، کسی کے شیخ ہونے کی سند رد ہو سکتی ہے، کسی کی سخاوت رد ہو سکتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم زہرا کی گدائی کی سند رد نہیں ہو سکتی۔ اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، عزت سے جی کر، عزت سے مر کر، قیامت کے دن عزت سے اٹھنا چاہتے ہو، درے زہرا کے گدا ہو جاؤ، دونوں جہاں کے بادشاہ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ زہرا پاک، عظمت سیدہ کائنات، مسلک حق اہل سنت و جماعت، نعرہ حیدری۔ بس صرف ایک بات ہی سن لیں، زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں۔ میں تو ووٹ تو نہیں منگیا، میں چیک کرن دیا کی ہو تسی۔ زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں۔ میں پھر پیر صاحب کے ہاتھ دوبارہ چوم کے، میں ذرا دوسری باری چومے ہون چند سہی دے چومے نے، پہلے کمر سہی دے چومے سن، ہون چند سہی دے اے ہاتھ نے نا، میں ہون چند سہی دے ہاتھ سمجھ کے چومے۔ میرا جملہ سنیا جے غور نال، اگر مزہ نہ آوے تو واپس کر دینا۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا مصطفیٰ کی جان۔ جان ہوئے تو بندہ اس جملے تو بھی نہ بولے۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کی جان، سیدہ زہرا نبی کا دل۔ اگلا جملہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سارے جاگ کے سنیں۔ زہرا پاک نبی کے جگر کا ٹکڑا، زہرا پاک نبی کی جان، زہرا پاک نبی کا دل۔ پاگل، ہم زہرا پاک کو معصومہ نہیں مانتے، نبی کے جگر کا ٹکڑا مانتے۔ ہم زہرا پاک کو نبی کا دل مانتے ہیں، زہرا پاک کو نبی کی جان مانتے ہیں۔ بس سمجھنے کا فرق ہے، ہم آقا کو معصوموں کا سردار اور آخری معصوم سمجھ کے پاک مانتے ہیں، اور زہرا کو محمد کا جگر سمجھ کے پاک مانتے ہیں۔ عظمت سیدہ کائنات، عظمت سیدہ کائنات، عظمت سیدہ کائنات، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ اور قرآن مجید نے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت سے پلیتی کو دور رکھا ہے، دور کیا ہے، کوئی پلیتی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ میرے نبی نے علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کو چادر میں لے کر کہا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اللہ کہتا ہے اہل بیت کے قریب پلیتی نہیں آ سکتی۔ سن لو یہ میرا جملہ، پنج تن کی وہ پاک ذات ہے جن کے قریب نہ پلیدی آ سکتی ہے نہ کوئی پلید آ سکتا ہے۔ اور حسینیت، 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 سیدہ زہرا اور سیدنا مولا علی مرتضیٰ کے نوکروں میں کوئی پلید آ ہی نہیں سکتا۔ رب جسے طہارت کی دولت عطا کرتا ہے اسے علی و زہرا کا نوکر بنا دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تسی میں کو عنوان بھولیا نہیں، زہرا کے جوڑ کی کوئی خاتون نہیں۔ اچھا ہمارے حضرات شان بیان کرتے ہو کہتے ہیں
جی زہرا کے پاک بابے جیسا کسی کا بابا نہیں. میں کہ تے ہر کسی نے پتہ ہے. اگلی گل بھی مر نہ کر اتنے تینوں کی ہوندا ہے. میں کہ این آکھ زہرا کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں اور نبی کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں. اگر آپ میں جان ہوتی پتہ نہیں آپ کیا سنتے رہتے ہیں. میں وہ تعریفیں نہیں سنا رہا جو کھڑی کھڑائی ہوں. چشم فلک نے مردوں میں دوسرا محمد نہیں دیکھا اور تم میں دوسری زہرا نہیں دیکھی. جتنے بندے جاگ رہے ہو نا اب اس جملے پہ بولو کہ میں اگلی بات کروں گا. عورتوں میں زہرا کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں. میں اس بندے تے بڑا خوش ہاں جڑا نبی پاک دی آل دی محبت دے اتے نسوار رکھ کے نہیں بیٹھا دیدار کر کے بولن دے. اے این پہ کر دے ہو اوے اہل بیت دے عاشقاں دی تے لاشاں بھی چپ نہیں کر دیا. اے تساں پہلے سلطان پاک دا سنیا 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. تسی تے ایتھے بیٹھے ہو سلطان پاک دے شہزادے دی صدارت تے پاک بی بی دے نام تے نہ بولو. تے سلطان پاک ہی آندن بغداد شریف دے ٹکڑے مگساں او تے زہرا دے بچے عبدالقادر دی نوکری تے ناز کردے. تسی کی شے ہو یار. کوئی مہر علی دا نوکر ہے کوئی سلطان باہو دا نوکر ہے. تے اگلی گل سناواں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا میں پھر اسی جی سلطان پاک دے فقیر ہاں اسی جی پیر مہر علی شاہ صاحب دے فقیر ہاں. تانوں میں ہن اگلی گل کرن لگا. میرے کول پوچھے میں کہاں میں قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ دے در پاک دا فقیر ہاں. جڑا بندہ جس استانے تے اوتھے فقیر ہے اگلی گل کراں اسی تے پیراں دے در تے فقیر ہاں. سارے پیر جے دے در دے فقیر نے اس مالکن دا نام سیدہ زہرا ہے. کسی چبل کو کیا پتا بی بی پاک کی عظمت کا. حضرت سیدنا بلال حبشی صبح صبح جا رہے ہیں نماز کے لیے. سیدہ زہرا پاک چکی چلا رہی ہیں اور شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضرت بلال پاک نے پوچھا بی بی آپ کو حکم ہو تو میں چکی چلاؤں اگر حکم دیں تو میں شہزادوں کو کھلاؤں. فرمایا حسنین کا خیال جتنا میں رکھ سکتی ہوں بلال تم تو نہیں رکھ سکتے. حضرت بلال چکی چلانے لگ گئے. تو آنو قسم لگے ہوئے جڑے سنی قسم دے مسلمان ہو بلال جی دے گھر دی چکی پیے سیدنا بلال چکی چلانے لگ گئے. چکی تسی کسی اور بھولے چنا رہنا. حضرت بلال نے چکی نہیں چلائی. ام ایمن نے آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. فرمایا کیا؟ حضور میں گئی زہرا پاک کے گھر دروازے سے جھانک کر کے دیکھا حسنین کا جھولا خود بخود جھول رہا تھا چکی خود بخود چل رہی تھی اور زہرا پاک آرام کر رہی تھی. عظمت سیدہ کائنات عظمت سیدہ کائنات عظمت سیدہ کائنات. تو پتہ ہے حیدری تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ام ایمن حیرانگی والی کیا بات ہے گھر میں تو میری بیٹی ہے. تو آقا یہ چکی چلانے والا کون تھا جھولا چلانے والا کون تھا؟ فرمایا میری بیٹی چکی چلاتے چلاتے نیند کا غلبہ آ گیا اور حضرت سیدہ زہرا سو گئی. رب نے کہا فرشتوں زہرا کا کام نہ رکے جاؤ جھولا بھی تم جھلاؤ چکی بھی تم چلاؤ. جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولے. حضرت سیدنا بلال چکی چلاتے رہے حتیٰ کہ نماز ادا کرنے میں لیٹ ہو گئی. مسجد نبوی شریف میں پہنچے سرکار نے فرمایا بلال لیٹ ہو گئے. عرض کیا آقا سیدہ کے در سے گزرا حسنین کے رونے کی آواز آئی. میں نے پاک بی بی کی خدمت میں عرض کی بچے کھلاؤں یا چکی چلاؤں؟ برداشت نہیں ہوا. میں نماز کو جاؤں اور حسنین روتے رہے. یہ تھی نبی کے صحابہ کی تڑپ. کہا میں آقا چکی چلانے لگ گیا اور میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ نماز جماعت کا تو وقت ہو گیا. جماعت چلی گئی. میرے نبی ناراض نہیں ہوئے. فرمایا اللہ میری بیٹی پر بھی رحم فرمائے تم پر بھی رحم فرمائے. اب ذرا ایک مرتبہ پھر بولیں کہ میں عنوان پہ آؤں گا.
सैयदा जहरा के जोड़ की कोई और औरत। बस अब दूसरी दफा फिर, पाक बीबी के जोड़ की कोई और औरत। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब तू इतने बिल्कुल अड़ ही गया। मैं अड़ नहीं गया, मैं इस दर्दी नौकरी ते खड़ गया। फिर सुनो, पाक बीबी के जोड़ की कोई औरत नहीं। हुण अगला जुमला सुनिया जी, जिसके जोड़ का कोई नहीं ना, उसके जोड़ को अली कहते हैं। जिसके जोड़ का कोई नहीं, उसके जोड़ को अली कहते हैं। अब मेरे आका का एक और इरशाद सुनिए। मेरे पाक नबी ने फरमाया, अगर अली पैदा ना होता तो फातिमा का कुफ ही ना होता। कुफ कहते हैं को बराबर का रिश्ता, जहां रिश्ता किया जाए। फरमाया फातिमा का कुफ ही ना होता। और पिंडी बटिया वालों, मैं और कोई बात ना भी बता सकूं तो इतना ही काफी है मौला अली की अजमत के लिए कि रब ने मुर्तजा को बनाया ज़हरा के लिए, ज़हरा को बनाया मुर्तजा के लिए। अरे ज़हरा भी पाक है, मुर्तजा भी पाक। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जुबान के साथ दिल बोला, जुबान के साथ दिल बोला, जुबान के साथ दिल बोला। मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात। नाराए सुल्तानिया, हजरत सैयदा फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पता है निकाह किस शान से हुआ? रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ऐ मोहम्मद करीम, हमने तेरी बेटी का निकाह अली से अर्श पे कर दिया है, फर्श पे तू कर दे। ये तो भी तुसी खुश नहीं होए? ओ जिदा निकाह पीर करे ओ मुकद्दर आला। इस जोड़े की शान देखो। जोड़े अर्शों पे बनते हैं जिनका निकाह ही अर्श पे हो। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज ढीले ना हो। हजरत मौला कायनात के साथ निकाह हुआ बीबी पाक का। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने एक दिन अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरा निकाह और शादी उस बंदे से कर दी है जिसके पास माल और दौलत नहीं है। अली के पास पैसे नहीं थे, जायदाद नहीं थी, माल और पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, अली यासूबुल मोमिनीन, अली ईमान वालों का रईस आज़म है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो। अली ईमान वालों का रईस आज़म है। अल्लाह अकबर। मौला अली पानी निकाल निकाल कर मजदूरी हासिल करें, खजूरें चुन चुन के बच्चों का पेट पाले, और मेरा नबी फरमाए, अली ईमान वालों का रईस आज़म है। हमारे यहाँ रईस आज़म उसे कहते हैं जिसकी जायदाद ज्यादा हो, सरमायादार उसे कहते हैं जिसका पैसा ज्यादा हो। या अल्लाह, ये अजीब बात है, तेरे नबी ने कहा अली ईमान वालों का रईस आज़म है। अली तो मजदूरी कर करके घर चलाता है। आवाज़ रहमतई चुप कर। लोग अमीर होते हैं जायदाद और माल के साथ। अली से बड़ा अमीर कौन होगा? जिसकी घर की मलका सैयदतुन निसा है। और नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जुबान के साथ दिल बोला। मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। सैयदा पाक ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने मेरी शादी उस बंदे से कर दी है जिसके पास माल और दौलत नहीं। अच्छा, किसी के जहन में पलीदी ना आए, शायद पाक बीबी को अली पे एतराज था। एतराज नहीं था। ज़हरा पाक ने कहा, नबी से पूछूंगी अली की शान बयान करेंगे तो मेरे शौहर के डंके बजेंगे। अब हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो शान बयान की, मुस्तदरक इमाम हाकिम के ने ये रिवायत है मुस्तदरक के अंदर, मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरी बेटी, क्या तू इस बात पे खुश नहीं है? खुदा ने अपनी मखलूक पे नजर डाली, दो मर्दों को चुना। ये तुसी जो इंज करते हो ना, तुहानू आदत ना पै जाए। अल्लाह दे बंदे हो, जुबान लाया करो। दो मर्दों को चुना। चलें, कोई गल नहीं, मैं फिर तीसरी बारी आखन लगा, दो मर्दों को चुना। मेरी बेटी, जिन दो को कायनात से चुना,
ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا، عظمت تاجدار ختم نبوت، اور فرمایا میری بیٹی، ختم نبوت، فرمایا میری بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار ہے۔ میں جلدی جلدی آگے چلنا چاہتا ہوں، ہجرت کی رات ہے، میرے پاک نبی نے مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا، سبحان اللہ کا جملہ آپ کے منہ سے نہ آیا، تسی اپنی واری ہوئے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک کے حضور، پھر تو سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اچھا تو انہوں نالین شریف لب جائے تو جھم دے ہو تو جنہوں نبی خود بستر تے سماوے۔ اور میں اگلے دن ایک مولوی صاحب تقریر سنی تو پہ آکھن جی صدیق اکبر کے پاس خدا کی امانت تھی، مولا علی کے پاس دنیا کی امانتیں تھیں۔ میں کہ مولوی تیری زبان دا ختنہ ہونا ہے، علی دی واری مرنے لفظ کی وجہ استعمال کرن رہے ہیں۔ صدیق پاک کی عظمت کو سلام، ان کی گود میں نبی کا نبی نے سر رکھا ہے، جس کی گود میں نبی سر رکھ کے سوئے وہ مومن کیا جو صدیق پہ خوش نہ ہو۔ مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر، اللہ ہے چرچا جس کا عرش پر، نعرہ حیدری۔ اللہ خوش رکھے۔ اچھا ہم صدیق پاک کے بھی نوکر ہیں، ہم صدیق پاک کے بھی نوکر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق۔ میں کہا مولوی صاحب این کیوں نہیں آندا، صدیق اکبر بھی نبی دی ڈیوٹی تے علی بھی نبی دی ڈیوٹی تے۔ بندے دے پتر بنو، مولوی تن ہو کی گیا، مولا علی دی واری ٹک ٹک شروع کر دیں دے چوئے ہو۔ آتا نو میں دساں جے جملہ پسند رہا واپس کر دیں، یار نو نال لے لیا ویر نو بستر تے سما دیتا۔ وہ کوئی چھوٹا کام سی بستر تے سونا، تلواراں دے منہ سونا۔ فرمایا سو جا علی، باہر لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، مولا علی سو گئے۔ اب میں کسی مولوی کا حوالے نہیں دینے لگا، ویسے مولوی کے حوالے مجھے یاد ہیں، کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں جب مولا علی بستر پہ سوئے نا، رب نے جبرائیل و میکائیل کو بلایا، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ بستر نبی پہ علی سویا ہے، جا کے پہرا دو علی پہ۔ اچھا تو جو جڑے بندے جبرائیل تے میکائیل تے نہیں بولتے، پھر اسرائیل دا نام لواں؟ دیکھو ہون کس طرح بولے ہو، بڑا مہربان فرشتہ جے، ضرور مہربانی کرتا ہے، زیارت کراندا ہے، جلدی تے نہیں زیارت واسطے۔ اتا جبرائیل تے میکائیل تے بول پو تانوں نظر نہیں آندے، اس وقت بھی ساڈے سر تے ہیں، ایک لمحے واسطے ادھر ادھر نہیں ہوندے۔ سنو جناب جبرائیل جناب میکائیل کو رب نے فرمایا جاؤ جا کے علی پہ پہرا دو۔ اے جڑے تواڈے جو بندے اس گل تے بھی خوش نہیں نہ ہوئے، میرا دل کردا ہے تانوں نال لے جا کے نا بڑا دور موٹر وے تو لا دئیے تے رات دے جاؤ گھر۔ تواڈی بھی تے کوئی سزا ہونی چاہیے، ایڈی سونی گل تے بھی نہیں بولدے۔ اے پیراں دے نال گن میں نوکر نے انہاں دے تے تسی گن میں انہاں دی عزت کردے ہو، علی دے بھی ویکھو پہرے دار کون نے۔ اور میں کہ چبلا کسے پھنگی تے نشائی کو نہ پوچھ علی دی اہمیت، اے خدا کو پوچھ جڑا پارے لئی جبرائیل تے میکائیل گھر لے۔ تسی سبحان اللہ آکھیے سارے ہیں یا میرے تک آواز نہیں جائے؟ ذرا ایک باری ہاتھ چوکے آکھو نا مجھے پتہ لگے۔ اچھا تسی آکھو کہ مولوی صاحب ساڈے کول ہاتھ کیوں چکاندے ہیں؟ میں کہ علی واسطے نبی دا ہاتھ اٹھ سکدا ہے، تہاڈا نہیں اٹھ سکدا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ غدیر خم کے موقع پر صحابہ کرام کے مجمع میں مولا علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں بلند کر کے مجمع کو علی دکھا کے اور علی کا ہاتھ میں اٹھا کے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جڑے یارویں کھاندے ہو یاراں واری تے کم از کم آکھو نا یارویں کھان دی والی۔ ایک منٹ مولوی تو اگے نہیں ودنا چاہیے، نماز ہی نہیں ہوندی۔ ویسے جناب میری قوم بڑی خوش قسمت ہے، صرف نماز دے ٹائم ہی مولوی دے پیچھے کھلوندی ہے۔ نماز دے ٹائم پیچھے تے بعد مولوی کہہ لے یار فلانا بندے نو ووٹ دینا، مولوی تو کوئی قوم میں سیاست تے جاوے، شاباش۔ میں نے ایک بندہ کہنا سیاست بڑا کمینہ جیاں گھٹیا جیاں کام ہے، میں کہتا مطلب ہے اسی پھر تانوں گھٹیا تے کمینہ سمجھیے، مڑ اسی تے کمینیاں دے امام ہوئے نا۔ بڑے کھچ لوگ ہو تسی بھی اللہ دی قسم ہے، جدے پیچھے نماز ہو سکتی ہے وہ پیچھے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
کڈا چول آدمی ہے نماز پیچھے تے باقی نہیں مولوی صاحب تانوں نہیں اس گل دا پتہ لاکھ دی لعنت امام نوں نہیں پتہ وہ بندے دے پتراں والا کام کر اور میں تو گل کرنا لگا کوئی ناراض ہو کوئی محلے چ سب تو بڑا عزت والا بندہ وہ جڑا نبی دے مصلی تے کھلوندا ہے سبحان اللہ 10 کنال دی کوٹھی والا بڑا نہیں محمد دے مصلی والا بڑا ہے او دی وجہ ہے کہ منبر بھی مصطفیٰ دا مصلی بھی مصطفیٰ دا اور میں اگلا جملہ آکھن ڈیا کسی نو برا بھی لگے تے مینوں کوئی فرق نہیں پیندا میں کسی دی چمچگیری تھوڑی کرنی ہے کسی تکڑے بندے دا نوکر ہوئے نا آدھے نے انہوں نہ چھڑیا جے آپ تے ماڑا ہے دے مالک تکڑے نے مولوی نو ایڈا ماڑا نہ سمجھا کر منبر تے محراب والا محمد کڈا تکڑا ہے پر مولوی نو چاہیے ہے نبی نال وفا کرے یہ گل ہن اور پاسے چلی گئی یہ بھی کرنی ضروری سی ہو گئی لیکن میں حضرت مولا کائنات میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھا کر صحابہ کو علی دکھا کر فرمایا جس کا میں مولا اے نال دیکھ ایک بندے دی گواہی دینی جو بھی انہیں کہا ہے جس کا میں مولا مولانا شاہ چشتی صاحب کیڑی ضرورت سی علی علی کران دی تساں شہزادہ سلطان العارفین نو بلایا اقبال چشتی نے بھی لاہور تو بلا لیا بندے کٹھے کر لے اتھوں دے بھی معززین انجمن تاجران دے اولیاء کرام دے خدام کیڑی ضرورت سی علی علی کرن دی انہوں کہے تینوں شیطان دی نسوار چڑھ گئی ہے نبی علی علی کرے تے امتی ایڈا بغیرت تے نہیں کہ نبی دا دسیا وظیفہ چھڑ دے وے نہیں پھر علی علی کرنا تھا تو اوروں کا ذکر بھی ہوتا صرف علی کا کیوں ہوا میں کہ چلے شکر ہے جمعہ نہیں سے نہیں تے جمعہ ہوندہ تے غدیر قوم تے کہندہ حضور کلے علی دا نہیں ہو رہا دا ذکر بھی کرو میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا اے تو انو قسم لگا جڑا انہیں اس گلتے نہ بولے مجمع تھا صحابہ کا علی کی ولایت پہ خطبہ تھا محمد عربی کا سن لو علی کے مولا ہونے کا بیان یہ ذلیلوں کے مجمع میں نہیں ہوتا عزت والوں کے مجمع میں ہوتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسلک حقان سنت و جماعت مفتی محمد اقبال چشتی صاحب جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے علی کو مولا مانا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے تساں سنیاں نوں سمجھان واسطے نا تانوں تقریر اندر واڑ کے ہلانا پیندا اینوں ہضم کرو تسی اللہ دی قسم تہاڈے کول آنا نہیں چاہیے تانوں تقریر ہی سالے ثواب کرنی چاہیے بندہ داتا صاحب دی چوکھٹ تے کرے تو بخش چھڑے تسی گل میری سمجھ رہے میں کی آکھن لگا خبردار کوئی صحابہ کے بارے میں گھٹیا جملہ نہ بولے جنہوں نے حضور کے اعلان کے بعد سب سے پہلے علی کو مولا ہونے کی مبارک دی ہے ایک ذات کا نام صدیق اکبر ہے دوسری ذات کا نام فاروق اعظم ہے تو انہوں سمجھ آئی ہوئے تو بولو پتہ ہے کیا جواب دیا جب یہ سنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حنی اللہ کا ابن ابی طالب اے ابو طالب کے لخت جگر مبارک ہو تجھے اب سعید واس بہتوان تمولا کل مومن و مومنہ صبح ہو یا شام ہر صاحب ایمان کا مولا ہے تو اگر سارے سبحان اللہ کہہ چھڑو تو تانوں گرفتار ہو جاؤ گے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بالا زبان کے ساتھ دل بالا زبان کے ساتھ دل بالا گواہ زمانے کا ہر ولی ہے یارا جدھر بھی دیکھا علی علی ہے نعرہ حیدری حضرت فاروق اعظم جتنا ادب مولا علی کا کرتے تھے اتنا کسی اور کا نہیں کرتے تھے نبی پاک کے بعد بہت ادب کرتے تھے کسی نے پوچھا عمر آپ اتنا علی کا ادب کرتے ہو اور جملہ سنے میرے بال فرمایا ھذا مولا یا یہ میرا مولا ہے اونچی آواز نال بولو و مولا کل مومن و مومنہ
اور ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے. او اللہ کی عزت کا تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہوں. جناب عمر کا فتویٰ سنو. فرمایا فمن لم یکن مولا ہو فلیس بمؤمن. جو علی کو مولا نہ مانے وہ ایماندار ہی نہیں. زبان کے ساتھ دل بالا, زبان کے ساتھ دل بالا. سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے نظر نہ ہٹاتے. اما عائشہ نے پوچھا ابا جان آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں نظریں نہیں ہٹاتے, ٹکٹکی دبا کے دیکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد ہے النظر الی وجہ علی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو عبادت نظریں لگا کے ہی کرنا ہوگا. نعرہ حیدری, حیدر 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 خوش رکھے, اللہ خوش رکھے. آؤ تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کی عزت کا, علی کے نام پہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ. آؤ محبت عام کرو. میں تمہیں بتاتا ہوں صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو, علی پیچھے نماز پڑھتے ہیں, عمر کھڑے ہو پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آؤ مل کے کہتے ہیں اے ابو بکر و عمر تمہاری عظمت کو سلام کہ تمہیں علی نے امام مانا ہے. اے علی تیری عظمت کو سلام کہ تجھے ابو بکر و عمر نے مولا مانا ہے. اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ. اجے بھی سارے تسی نہیں بولے, ایک بار پھر اونچی بولے سبحان اللہ. جناب جبرائیل آ کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے, میکائیل پاؤں کی طرف. اے ذرا ہن میرے ول تکیا جے. حضور حضرت مولا علی تے ستے سن تے جناب جبرائیل ان مولا علی نو ویکھن دے. ہولے ہولے گل کراں اس واسطے کہ جنہاں دے اندر کچھ ہوئے او سن کے آپے بولو گے. جدے چہرے تے جبرائیل نظراں لاوے تے جدے پیراں نو میکائیل تکے او کملیا او دا نا آئی علی. مولا کائنات کے پاس حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عباس جو نبی پاک کے بھی چچا ہیں, علی پاک کے چچا بیٹھے تھے. مولا علی ہے سرکار کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے سرکار نے پھر مولا علی نے جفی پائی, جفی پا کے متھے نو چومیا. حضرت عباس آکھیا یا رسول اللہ تانوں علی ایڈا پیارا لگدا ہے. اچھا میرے آقا چپ نہیں ہوئے. فرمایا چچا تینوں کی گل دساں او میرا رب تے میرے نال بھی زیادہ علی نال پیار کردا ہے. اچھا لوگوں نے اس گل سمجھ نہیں آتی. یہ بیت اللہ شریف کے جو بت ہٹانے تھے مولا علی کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا. ایک مولوی صاحب تقریبا کہ جتنے حضور دا ہاتھ نہیں سی نہ پڑدا اتنے مولا علی نے چکیا بھی تسی لاؤ. میں کہ مولوی یار بدے دا پتر بن, نبی پاک تھلے کھڑوتے ہن جنت تک عرش ہاتھ اپڑ جاندا ہے. سرکار نماز پڑھا رہے تھے, پاؤں آگے کیا پیچھے کر لیا, ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا. صحابہ بعد پوچھا یا رسول اللہ اج خیر سی؟ فرمایا جنت جنگور دا خوشہ لٹکدا پیا سی, میں انہوں پھڑیا جے میں توڑ لیندا سارا جگ کھاندا نہ مکدا, نہیں توڑیا میری اپنی مرضی. 7 اسمان تھلے اتے جنت, جنت جو لٹکے انگور دا خوشہ نبی دا ہاتھ پہنچ جائے تو کعبے دی چھت جنت ہی سی. ایویں ہر گل تے بندے پنگے پاؤن میں پھرے ہوئے نے. کعبے دی چھت ایتھے دی کرتی, پھر مولا علی نے کندیاں تے کیوں چکیا. ایک جملہ حضور ہو جی آکھاں جے نال تسی بھی خوش, چند سے بھی خوش, سارے حضور دی امت ہی خوش ہوئے گی. حضور نے فرمایا میں خوشہ توڑ لیندا تے سارا جگ کھاندا او نہ مکدا. اے میرے وال سنیا جے, اے سلام اس نبی تے جدے ایک ہاتھ وچ جگ دی روزی ہے. کملے ہو پھر اس گل تے میری بولے جدے ایک ہاتھ وچ جگ دی روزی ہے. لوکی آندے اے مولوی تے پیر کردے کی نے, ٹھاٹ باٹ نہ رہندے نے. میں کہ تانوں اے نہیں پتہ کہ سخی دے فقیر نے. نبی دے در دے گدا بن جا مڑ بادشاہ بن جا. ایک ہاتھ وچ جدے ایک ہاتھ وچ جگ دی روزی ہے تے او دے دوویں ہتھاں وچ. ہن سنو مولا علی نو حضور نے چکیا کندھے تے, فرمایا بت لا. ہن تسی آکھو گے آقا دا, میں کہا ہتھ اپنا بھی جا سکدا سی. علی نو حضور نے موڈیاں تے چک کے کعبے دے بت لوائے تاکہ جڑا کعبے وال منہ کرے کچھ نبی دا حیا کرے, کچھ علی دا حیا کرے.
جڑا کعبے ول منہ کرے، کچھ نبی دا حیا کرے، کچھ علی دا. تے میں ذرا پنجابی جملہ آکھاں، فرمایا رب دا گھر ہے اجڑیا پیا ہے وچ بت تو تے میں رل مل کے انہوں وسانے ہاں تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے اجڑے گھر نبی تے علی وساندا ہے. جڑا خوش ہوئے یا اللہ وہ گھر میں نبی تے علی وساوے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بستر نبوت تے جلوہ کر. حضرت جبرائیل ویکھن ڈین، حضرت میکائیل بھی اچانک پتہ نہیں جناب جبرائیل نے کی ہویا، میں نہیں پتہ کی ہویا لیکن کچھ ہویا ہے. کی ہویا اور دسن لگا. حضرت جبرائیل آندن یار منہ تے ہاتھ ہی دے لے میں نے کھانا ہے اے میرے والا کو. اچانک مولا علی کہنا ویدے نا حضور. حضرت جبرائیل آکھیا بخ علی بخ علی بخ علی عربی ہے تو معنی کی واہ علی واہ علی واہ علی. صدقے خیرات پن مانگ کے کھان والا مولوی علی تے نہ بھی بولے تے علی نو کیڑی لوڑ ہے اوتے تے جبرائیل بولدا ہے. مینوں نہ اس مولوی کو سخت نفرت ہے جڑا 500 روپے چندہ لے کے سارا دن دی تعریف کرے، علی دی تعریف کرے. عقیدے کا خیال رکھنا میں کو لعنتیا جدے کولو 500 لے آئی سارا دن اودی چمچا گیری کیتی، عقیدے نو کچھ نہیں ہویا. علی دے گھروں تو دین آیا ہے. اگر تانوں سمجھ آئی ہوئے تو بولو. اچھا ہن ذرا تھوڑا جہا سنو کی آخیا بخ علی بخ واہ علی واہ علی. اور فرشتے ہو تسی بھی جبرائیل دی سنت ادا کر لو. واہ علی واہ علی. میں ذرا رلا چھڈا احد دے میدان وچ میرے نبی نے آکھیا یا علی تے ہجرت والی رات جبرائیل نے آکھیا واہ علی. میں چاہنا نبیاں دے سردار دی سنت بھی ادا کریے، فرشتیاں دے سردار دی سنت بھی ادا کریے. واہ علی تے یا علی این آکھیے مرحب دی نسل تڑپے. عمر ابن عبد ود دی اولاد دے گھر صفے ماتم بچھے کہ اج بھی علی علی پہ ہوندی ہے. کر لو گے واہ علی تے یا علی. اچھا میں آکھاں گا یا علی تے تساں آکھنا ہے واہ علی، میں آکھاں گا واہ علی تے تساں آکھنا ہے یا علی. ایک دوجے دے کانے چاکھو تاکہ شیطان جو بند مند اگر ذہن جائے تو نکلے بندہ ہر بندہ علی علی اکے یا علی واہ علی یا علی واہ علی یا علی واہ علی یا علی. اے تساں ہاتھ نہیں چکے میں ویکھ رہا، چک لو ہاتھ. یا اللہ جڑا علی دے نام تے ہاتھ چکے تے دوویں جہان اونچے کر چھڈ تے جڑا اگے بھی نہیں چکے مڑ انہوں خدا ہی چکے. پھر ہن بولو یا علی واہ علی یا علی واہ علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے. اب میرا جملہ سننا. جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کو اللہ نے کہا جا کے علی پہ پہرا دو. چشتی صاحب یہ میرا جملہ سن لو، علی کی عزت پہ پہرا کمینے اور ذلیل نہیں دیتے، اس پہ تو پہرا جبرائیل اور میکائیل دیتے. نعرہ حیدری لبیک لبیک یا علی لبیک 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 یا علی لبیک. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہ بڑی لوگ جی علی مولا ہے، مولا کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ میں کہا پتر ایڈا چوچا نہ بن، مولا دا معنی مولا ہی ہے. باقی تینوں سارے معنی آندے علی دی باری موت پیندی ہے. اچھا قبلہ مینوں اج تک پھر تہاڈا 12 سال دی کسر نہ کڈا. اج تو قابو آئے ہو میرے، بار بار چم کے میں پورا سواد لواں نالے روحانیت اضافہ ہوئے. ایک جملہ میں آکھنے نے پور میں کہ علی مارے کافر ہیں. مولوی جی تانوں کدی پیڑے علی تو علی دیاں سٹاں وجیاں کافرانوں نعرہ حیدری لگے تکلیف ہوندی ہے. تینوں ٹیسٹ کرا خون کی بلا ہے. مسلمانہ جوڑ آیا نعرہ حیدری نہیں برداشت ہوندہ. علی کی ذرا شان نہیں اس مولا کا مطلب کیا؟ میں کہ مولا دا مطلب مولا ہی ہے. نہیں اس کا پھر بھی معنی کیا ہوتا؟ میں کہا معنی سیدھا ہے. حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلیم مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں سنی آدمی ہے نا، دیکھیں میں کتنا پیار تھا. میرے نبی نے دسیا جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا، جس دل میں علی ہوگا اس دل میں نبی ہوگا. جو نبی کا ہوگا وہ علی کا ہوگا، جو علی کا ہوگا وہ نبی کا ہوگا. تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. جو نبی کا ہوگا وہ علی کا ہوگا. علی کا در نبی کا در، نبی کا در
علی کا در، نبی کی آل، نبی کی آل، علی کی آل، نبی کی آل، نبی کا خون، علی کا خون، علی کا خون، نبی کا خون، نبی کا گوشت، علی کا گوشت، علی کا گوشت، نبی کا گوشت۔ میں کہ تینوں سمجھ نہ آوے گولے دے تاجدار دے قدماں نو چومو تینوں دسن گے حب علی ہے میرے نبی، میرے نبی ہے حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ میں نے کہا آج یہ بھی تینوں سمجھ نہیں آئی تو میں ذرا واضح کر دیا۔ میں نے کہا جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا، جس دل میں علی ہوگا اس دل پہ نبی ہوگا۔ اور کوئی بندہ ڈھلا نہ بولے، جو نبی کا امتی ہوگا وہ علی کا مرید ہوگا، جو علی کا مرید ہوگا وہ نبی کا امتی ہوگا۔ میرا اگلا جملہ سنو کہ کلیجہ ٹھڈا ہو جانا ہے۔ اے جس زبان تے یا نبی ہو سی، اس زبان تے یا علی ہو سی۔ نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل والا، زبان کے ساتھ دل والا۔ میدان بدر میں مولا علی نے چلائی تلوار، مارے کافر، رضوان جنت نے نعرہ لگایا۔ پنڈی بھٹیاں والوں کو میرا یہ جملہ سمجھ نہ آیا، اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، او جیڑا تلوار زمین تے چلاوے تے نعرے جنت وچ لگے، او خدا تے جیڑا نعرہ رضوان جنت فرشتے نے لایا، وہ نعرہ سن لو گے۔ میں ہولے ہولے گل کرنے لگا، شیعہ سنی دیوبندی وہابی اس پھڈے وچ نہ پو، جدے نعرے فرشتے لان بندے دے پتر بن کے تسی بھی لاؤ۔ سنی ہو کے لانے آسی اسی جڑے سنیاں نا، میں شیعہ نا کسے نو چھیڑ چھاڑ، جڑے اسی سنیاں، میری مجبوری ہے، سارے پیر سانو علی دیتے ہیں، نسا علی کس طرح چھاڑ دئیے؟ جنہاں نو علی تو پیر لبن ہو تو بولو۔ اچھا جڑے میرے علی دے مرید ہو، او بھی پتر زہرا پاک دے واسطے نال مولا علی دا، سلطان باہو بھی پتر مولا علی دا، تے سب کچھ لے اے کو گالے کرن علی، جنہاں نو علی دے در تو کچھ لگ پہ ہو تو بولو۔ نہیں اے ذرا ایک باری ہاتھ چکو تو مجھے پتہ لگے۔ میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر کسی میں گھمنڈ ہو نا، ہم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، فقیران دے نال بہ کے کر کے ویکھے، غیر جانبدار بندے کو پوچھ لیں گے علی دا ذکر کنے کیتا ہے؟ اسی تے علی دے در دا کتا کسے نہ دئیے۔ اگر سارے بولو تو جملہ آکھاں، بس میں ولایت کا لاڑا ہے علی۔ یہ جڑے سر ہلاندے ہو نا، تواڈے سر نو اللہ سلامت رکھے، ایو جڑی زبان ہے انہوں ہلا چھڈو، 5 کلو دا وٹا ہلاندے ہو، تو شٹاکی دی زبان میں تکلیف نہیں دیندے۔ وہ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ جا کے کہ یا اللہ میں نے بڑے گندے منہ وچ رکھیا سی، علی دی واری بھی انہیں باہر نہیں بولن دیتا، انہوں بولن دیو۔ بس میں ولایت کا لاڑا ہے علی۔ میں ذرا تاک لواں کڑا کڑا بندہ بولے، بس میں ولایت کا لاڑا ہے علی، نبوت کی آنکھ کا تارا ہے علی۔ ایک باری پھر بولا، اے جنہیں ہاتھ چکے جا رہے، نبوت کی آنکھ کا، نبوت کی آنکھ کا۔ اور زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے، ہم غریبوں کا سہارا ہے علی۔ زبان کے ساتھ دل بالا، زبان کے ساتھ دل بالا، 5 تنی سوالا کنارا حیدری۔ مولا علی کا دربار چلا جامع بدر میں، رضوان جنت نے نعرہ لگایا، وہ نعرہ میں پڑھنے لگا ہو، اس نے کہا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں، شوگر دا مریض ہاں، دل دا بھی مریض ہاں، لیکن تانوں ویکھ کے مینوں تسلی ہوئی ہے، چیک اپ تے تہاڈا ہونا چاہیے۔ علی دا ذکر تے پتھر تے پہاڑ بھی کرتے ہیں، تسی کی شے ہو؟ اے جڑا بندہ آکھے نا میری میں جی بڑا پکا رہا بد نصیب رہے ہیں، علی علی تے مقدر والے کر دین۔
میں دوبارہ آکھن لگا کوئی بندہ ڈھیلا ہو کے نہ بولے. اور میں شیر خدا دا ذکر گدڑاں دے انداز نہ پسند کرنا تے نہ کوئی گدڑ مینوں چنگا لگدا ہے علی دی محفل وچ. شیر خدا دا ذکر کرو, شیر خدا دے شیر لگو, پتہ لگے علی دی خیرات کھان والے بیٹھے اور ساڈی تے جنت دی راہ علی دی راہ ہے. سانو تے پاویں اسی سلطان اور عارفین دے مرید ہوئیے, پاویں اسی غریب نواز دے ہوئیے, پاویں داتا صاحب دے غوث پاک دے, انہاں سارے کٹھا کٹھا کر کے علی دے حوالے ہی کرنا ہے. تے جانا جو علی دی قیادت ہے, جنہ مولا علی دی قیادت ہے جنت جانے وہ ضرور بولن گے. سنو کی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. نہیں, علی اتنا زور دا آکھو کہ تمیز آ جائے لوکاں نو علی دا ذکر کس طرح کری جائے. لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. وستے رہو کچھ دل خوش کیتا جے. لا فتح الا ایک اسے مولوی دے جملے نہیں, رضوان جنت دے, انہاں آکھے ذوالفقار دے نال دی تلوار کوئی نہیں تے حیدر کرار دے نال دا جڑا کوئی نہیں. میدان احد تو اگے میدان بدر چ, بس میں اس تو بعد میدان خندق کے جا کے گل مکا دینی. میدان احد چ مولا علی نے بڑے کافر مارے, مولا علی نے تلوار چلائی, 16 واری مولا علی نے زخم ہے تے مولا علی ڈگن لگے, جبرائیل نے اٹھایا. ویکھو نا کڈا اہم مجاہد ہے میرے نبی دا. مینوں تے اے نہیں لگدا ہے رب نے نبی نو علی دی تاں ہے علی دے ہوندیاں کو کافر سر نہ چاوے. تے جدوں کوئی سر چاوے پھر مقابلے وچ علی آوے. جنگ تو بعد جناب جبرائیل حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے. اے سنیا جے تے آ کے عرض کیتی حضور اج تے علی ہاتھ نہیں کر چھڈی. پنڈی بھٹیاں دے رجے ہوئے عاشقو, جدی جنگ دی داد آ کے جبرائیل دے وے تے او داد وصول میرا نبی کرے, اس کو علی کہتے ہیں. انہوں آ کے داد دیتی. پھر سنو حضور آج تے علی حد کر دیتی. ویسے تسی بھی حد کرن دے ہو, آج تے علی حد کر دیتی ہے. میں پھر تواڈے وال نہیں, میرے دل والے پاسے حضرت بیٹھے نے نا, تو میں دل نال ہی علی علی کرنے. ادھر چشتی صاحب بیٹھے نے, میں جدوں مینوں فون کردے نے نا, میں انہاں دے پیار تے انہاں نوں ڈیڑھ دے چھڈنا. تو تہاڈی بھی مہربانی. بڑا اوکھا کام ہوندا ہے نا, اتنا دیر دے تسی بولن ڈے ہو, کس گئی زبان صبح کس طرح سودا ویچو گے. یعنی اسی آلو بیچنے ہون بول سکنے ہیں, دال بیچنی ہوئے بول سکنے ہیں, کنواں دے ہو کے لا سکنے ہیں. اس پیٹ نو پالن لئی ہو کے لاندے ہو, اپنے آپ نو سنبھالن لئی علی دا ہوکا بھی لا چھوڑا. اللہ علیہ عزت والے بنو علی علی کر کے تسی ہمیں. پھر سنو حضور آج تے علی نے ہاتھ کر چھڈی ہے. اب میرے ورگا کوئی مولوی ہوئے ٹی سی بھی کر سکتا ہے, چمچہ گیری بھی کر سکتا ہے, وہ تو جبرائیل ہے, وہ تو سچ تو علاوہ آندا ہی کچھ نہیں. حضور آج تے علی حد کیتی ہے. ہن جڑا جواب میرے نبی نے اگوں دتا ہے نا وہ سنو. فرمایا علی کیوں نہ حد کردا. پھر آئیے سمجھ, علی کیوں نہ حد کردا حضور, وہ کیوں. فرمایا ان علی منی وانا مینوں اسی تو پی کے اس جملے نو اسی کو جان. اوے علی نے ہتھاں وچ طاقت میں محمد دی ہے. سبحان لو جی. ہن اج دی تقریر دی آخری گل, غزوہ خندق. عمرو بن عبد ود 1000 بندے سے لڑتا تھا. اس نے آ کے للکارا, مولا علی اٹھے, ساری درمیان کی باتیں چھوڑ رہا ہوں. اب میرے وال تک کہ جڑا بندہ انہوں خور نال نہ سن سکے, اللہ دا واسطہ ہو یا چلا جائے یا پھر انہوں میں کہنا نہ پوے میرے وال تک کو. مولا علی میدان میں جانے لگے. اے منظر ہی جے, اگر اس منظر نو تساں نہ ویکھیا تے ککھ نہیں ویکھیا. مولا علی میدان میں جانے لگے, میرے پاک نبی نے اپنی پاک دستار سر سے اتار کے علی کے سر پہ رکھ دی.
میں ذرا نا پھر بیان کرنے لگا، کئی لوگوں غور نہیں کیتا بھئی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دستار اتار کے مولا علی کے سر پہ رکھ دی. کسی بندے نو پیر صاحب خلافت دی پگ بنا چھڈن، کپڑا بازار دا ہی ہوندا لیکن پیر دے ہاتھ لگ جان وچ نسبت خلافت طریقت دی آ جائے، لوگ اس دی عزت کردے ہیں. یار اے سلطان بہو دے شہزادے ہیں، اے سلطان پاک دی پگ ہے، تاجدار گولڈا دی پگ ہے. اور تواڈے جو جڑا بندہ کوئی پگ شک دی عزت نو جاندا ہوے آندن فلانے دے سر تے او دے پیو دی پگ ہے، فلانے دے سر تے پورے پنڈ دی پگ ہے، فلانے دے سر تے جناب پورے تحصیل دی پگ ہے، تحصیل دا قائد ہے. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کوئی پگاں شگاں دی عزت دا تانوں پتہ ہوے، کسے کول میں پوچھ کے دسو جدے سر تے نبی دی پگ ہوے. ایک تانوں اور گل بھی دساں، اینوں بھی ذرا غور نال سنیا جے. مولا علی دی واری نا لوکی ڈنڈی بہت ماردن. پیر صاحب دنیا تو وصال فرما جان نا، انہاں دے سجادہ نشین تے سر دے پگ بعد والے آ کے رکھ دن. جدوں پیر صاحب دنیا تو تشریف لے جان اسی پھر بھی عزت کرنے ہیں کہ بزرگاں دی پگ آ گئی، جدے سر تے بزرگاں دی پگ ہے، بزرگاں دا ہاتھ بھی او دے ہوتے. میں ایک گل پوچھنا چاہنا، جے بزرگاں دی پگ بزرگاں دے جان تو بعد کسی دے سر تے آوے او دی تے عزت کر دیو، تے جنوں اپنے ہتھاں نال نبی اپنی پگ عطا کرے. بس تواڈے والوں یہی داد ہے. بس 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 اے اللہ دے بندے مسجد نہ ہوندی تے میں تانوں کہندا باہر آؤ رل کے لڈیاں پائیے. اے شان علی دی. میں کسی گھٹیا اور کمینے بندے کو عظمت علی کیسے بتاؤں جس کے قدموں سے لگنے والی نالین عرش سے اونچی ہے تو جس کے سر پر نبی کی دستار آ جائے. اور سانو لوگ مت جی علی کو ذرا احتیاط سے بولنا، ذرا احتیاط. میں کو احتیاط چھاڑے، احتیاط سے بولنا، احتیاط سے بولنا. علی پہ بولتے ہی وہ ہیں جو دنیا میں احتیاط سے آتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. اور میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں ٹھیک. اور میں کہا بندے دا پتر بن. ہر خون خراب ہو سکتا ہے، محمد کا خون خراب نہیں ہو سکتا. ممبر پہ دہشت گردی، نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی آل کے خلاف فلاں سید ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں. اچھا میں پینڈو بندہ، میں مشورہ دینے کا مولوی صاحب میں غصہ نہیں کرتا، صرف اتنا ہی گزارش ہے اپنے بال تو بچا لے، مصطفیٰ اپنے بالوں کو خود بچا لے. کچھ تے حیا کرو. اسی تے سنی لوگ ہاں، اسی تے پیراں دے بالاں دی جتیاں چومنا، تسی نبی دے بالاں نوں بھونکن شروع ہو گئے ہو. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں. میں چاہنا چاہوں گا میں چشتیاں نہ اس قوالیے سارے ہی شامل ہو سکتے ہو. مولا علی کے سر پر نبی کی دستار. اور چنگے بھلے بیٹھے ہو، آخر تک بندے کھلوتے ہو جنہیں علی دی پاک تے خوشوں میں دعا کرنے لگا یا اللہ جڑا اس دستار بندی تے بولے قیامت تک انہاں دیاں پگاں نوں داغ نہ لگے. جڑے بول سکتے اونچی آواز نال بولو، اور اونچی آواز نال بولو. مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار. پھر ہاتھ تھلے رکھ چڑھ دے یار کی گل ہے ویلڈے میں ایدوں میں آتے کہ مولا علی کے سر پر نبی کی، مولا علی کے سر پر نبی کی. ہون اگر کوئی بندہ آکھے او نہیں جی نہیں تسی سانو ذرا دسو علی دی شان تول کے دسو، میں اسے کہنا چاہتا ہوں نبی کی دستار کا وزن تو بتا دے، حیدر کرار کا وزن میں بتا دوں گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار گولڈا کے بزرگ گئے ایک جگہ تو انہوں نے کہا جی آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں ہم سید ہیں. انہوں نے ذرا زد ہے ایسی گولڈا شریف والے پیران، انہوں نے کہا سید ہے تو شجرہ بکھاؤ. انہوں نے کہا اسی پرانے سید ہیں، نویں تھوڑے بنیا کہ رسید جیب وچ رکھیے. ایک بندہ سید بنیا نا
تے او دے وڈیاں جو کوئی نہیں سی اکھواندا تے او سید بن کھلوتا. کسے پوچھا انہیں کہ تواڈے وڈے تے نہیں سن اکھواندے؟ انہاں کہا شرم کردے سن. وہ آکھن لگا پھر تسی بے شرم قسم دے بنے ہو نا. بندہ ہوئے تے کیوں نہ صداوے؟ جڑا نہ ہوئے وہ اکھان تو پہلے ہی مر جاوے. جڑا بندہ سید نہ ہوئے سید بنے اللہ دی قسم چوراہے وچ پھڑیا جاندا ہے. وہ بھی کوئی بندے دا پتر ہے جڑا پیو ہی بدل لوے. عزت اے دے وچ کوئی موچی دا پتر ہے موچی صداوے, کوئی نائی دا پتر ہے نائی صداوے, رائی دا پتر ہے رائی صداوے. وہ سید رب نہیں بنایا تے سیداں دے جوڑے چک کے عزت کما. وہ تاجدار گولڈا دے بزرگ سن. انہاں آکھیا میاں ایتھے کون؟ انہاں آکھیا نہیں پھر تسی سید ہی نہیں ہو. انہاں کہا اچھا سید نہیں ہاں. نبی دے بال ایڈے بھی کمزور نہیں ہوندے. ایک گولڈا شریف دے پیر نا ککھاں والی ٹوپی چشتی صاحب تساں تے پتہ ہے پاندے. وہ آپ نے نا ککھاں والی ٹوپی پائی سی اتنے. وہ ککھاں دی تھوڑی ہوندی ہے اتنے ارباں خرباں دی سید دے سر تے آئی. انہاں لا کے رکھی. انہاں کہا پھر اے چک کے وکھاؤ کیونکہ تسی بہت سیانے بندے ہو. تے تواڈے کول میں تاں پوچھن لگا پیر جڑی ککھاں والی ٹوپی سر تے پاندے یہ 5-7 من دی تے ہوندی ہونی ہے. آسانی واسطے پینا رکھی ہے نا سر تے. انہاں کا چک کے وکھاؤ نہ آٹے لایا نہ چکی گئی. او گل ٹوپی دی نہیں گل نسبت دی ہے کہ سر تے. حضور علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے پنڈلیاں سن پتلیاں. ایک صحابی ویکھ کے مسکران لگ پے. کڈیاں پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں نے حضور نے ویکھ لیا. فرمایا گل سن پتلیاں پنڈلی نہ ویکھ میں وزن دساں ایدا. اگر ترازو دے ایک پلڑے وچ احد پہاڑ رکھیا جائے تے دوسرے پلڑے وچ عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں رکھیاں جان احد دا وزن تھوڑا ہو سی پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہو سی. پنڈلی کسے موٹے بندے دی بھی ہوئے موٹے تو موٹے بندے دی بھی ہوئے تے دوویں بھی ہون تے تولیاں جان 10 کلو ہو جاسن. احد پہاڑ تو ویکھے حضور نے فرمایا ایک پاسے احد پہاڑ رکھو تے ایک پاسے عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں تے پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہو سی. نبی دی زبان دی جڑا سچائی نو نہ منے تے ہے ہی بے ایمان. ہن میں جملہ پوچھنا چاہنا پھر تسی آکھو یہ وزن کتھوں آ گیا؟ اے او صرف گوشت دا وزن نہیں نبی دی صحابیت دی نسبت دا وزن ہے. اچھا ہن میرے کو ایک جملہ پوچھا جے نبی دی صحابیت دا وزن اتنا ہے تے ہن کسی حیا والے کول پوچھو محمد دے خون دا وزن کتنا ہے؟ اللہ اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. مسلک حق اہل سنت و جماعت مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. اے رکھی ٹوپی فنا چکو. انہوں نے آٹے لایا ٹوپی نہ چکی جائے. انہاں کا حضور ساڈے کول نہیں چکی جاندی. او جملے اج بھی میرے منیر پڑھ لینا. انہاں آکھیا اے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے. ہن بنو فاطمہ دا بھی ترجمہ کراں اے فاطمہ دے بالاں دی ٹوپی ہے. اے لوگ کہتے ہیں نا حیا نہیں ہونی. پیر صاحب ایسے ہیں. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین. آپ دا وصال ہو گیا تو ایک بندہ ہے میاں فیاض لاہور دا. وہ آپ دا مرید ہونا چاہتا سی. آپ دا سوچتے رہتے نا بعد ذرا پیر صاحب نے چیک کر لیا اپنے آپ نہیں کرنا. لانتیا جدو چیکر بن گیا عقیدت کتوں آنی ہے؟ تصوف دا پتہ ہے مسئلہ کی ہے؟ جڑا پیر نو عیبدار ویکھے اودی تے بیعت ہی نہیں رہندی. ہن شیخ الاسلام دا وصال ہو گیا تے او کہندے نے میں تے ویکھ رہا سا بھی میں چلو کل ہویا پرسوں ہویا میں پہلی سٹ ویندے میں کہیا مرید انہاں دا ہی ہونا ہے. وصال ہو گیا تے میں بڑا رویا. میں کہیا میاں فیاض کملا ہویا ہے ہن کتھوں لبھے گا شیخ الاسلام نو. 2-3 دن میں روندا رہا. تیسرے دن آپ خواب وچ آئے. خواب وچ آ کے نا فرمایا فیاض ہاتھ پڑیا میاں فیاض دا. ادھروں حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ پھاڑ کے دیتا. فرمایا میرے پتر دا ہاتھ بھی تے میرا ہی ہاتھ ہے. لجپال 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 لجپال. آستانہ علیہ گولڈا شریف آستانہ علیہ میاں خیر محمد صاحب نور. اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید بال ایویں ہی ہوندے نے. بعض لوگ ساڈا تے وڈے پیراں نال تعلق ہے چھوٹیاں نو چھڈ کے وڈیاں کول کی لینا جے. اے پاگل دا پتر کوئی اگر سمجھے بالاں نو چھڈ دے سن تانوں کول بٹھا لے سن. او سویرے میاں فیاض دوڑ کے گیا سیال شریف. خواجہ صاحب نو آکھن لگا جی میں مرید کرو. پر میں تیرا دل ہی کوئی نہیں سی میں کیوں کراں.
اجے تک بندہ زندہ ہے انہیں خود سنایا تیرا دل ہی کوئی نہیں سی انہیں کہا نہیں حضور میں چاہنا فرمایا گل سن تو ہونا ہوندا تے 3 دن پہلے ہو جاندا تے جنہیں رات کیتا ہے انہیں تینوں رات دا ہی مرید کرا چھڑیا جدوں انہیں تیرا ہاتھ پھڑ کے میرے ہاتھ میں دیتا سی تیرا کی خیال ہے صرف تینوں ہی فرمایا نے مینوں ہی فرمایا نے کہ کر لے انہوں مرید اے اگر میں کہ تو انہوں کیا ہے میں ایک واری کمر صحیح دے ہاتھ چوبے دوسری واری چند صحیح دے اور کمر صحیح دے ہاتھ بھی یہی نے تو چند صحیح دے ہاتھ بھی یہی نے انہوں نے فرمایا انہوں نے چکی گئی فرمایا بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی ہے اے جڑا اگلا جملہ ہے نا اس تو پہلے حوصلہ چاہیے سنن واسطے انہوں نے کہا زہرا دے بالاں دی ٹوپی ہے 14 طبقاں تے بھاری ہے 14 طبقاں تے بھاری ہے تو ہم 14 طبقاں تے پتہ ہے نا 7 زمیناں تے 7 اسماناں تے بھاری ہے میں تواڈے کو پوچھن لگا جے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی 7 زمیناں تے 7 اسماناں تے بھاری ہے تے زہرا دے بابے دی پگ سبحان اللہ اچھی آواز نہ آکھو جے پھر زہرا دے بابے دی پگ تے اگلی گل پوچھنا چاہنا زہرا دے بابے دی پاک دستار جس حیدر قرار پہ آ جائے اور میرا آخری مشورہ اے اللہ دا واسطہ ہی علی نو تولیا نہ کر بندے دا پتر بن کے نظراں جھکا کے شان علی وچ بولیا کر میں آج دی ساری اس محفل دے شرکاء نو 2 مبارکاں دینا مسجد ذکر مولا کائنات پھر شہزادہ سلطان العارفین دی تشریف آوری اور مولانا قاری شاہ چشتی صاحب میں خوبصورتی ویکھی ہے مرید گولڈا شریف دن لیکن ہر آستانے دے شیخ نال ڈھڈوں پیار کر اے طریقہ جے مرید بندہ ایک تھاں تے ہی ہوندا ہے لیکن ولی سارے ہی ساڈے نے اللہ پاک اللہ پاک حضور قمر سینو بیٹھو بھی جانا نہیں سارے بیٹھو ہر طرح دی جس طرح عزت عظمت بادشاہی عطا فرمائیے سلطان پاک دا فیضان انہاں دی اگو پاک جوڑی تو جاری و ساری رکھے اللہ پاک تساں سارے انو جڑے آئے ہو میرے سمیت اے ذرا جلدی نس جاؤ میں دعا منگن لگا یہ ناوے تو انو چکنی پہ جس نے مولود کعبہ ہے علم شریف ایک منٹ جی حضرت ذرا جلدی کرو دعا تو بچو سارے جاؤ نس جاؤ وہ تسی چپ کرو تسی بیٹھے ہو جڑے جا اللہ دے بندے ہو وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا جشن تو بعد دعا جی شامل نہ ہوئے اے ہون تی کرتے مزدوری کیتی ہون پننا ہے علی تو تے پننا گے بھی سلطان العارفین دے شہزادے دے پیچھے ہو گئے اے اللہ دے بندے اے میں جھولی چک کے ویکھو نا میں او مانگت نہیں جڑا گنگڑیاں پا کے منگا میں مانگا تا علی دے درتا پنجتن پاک دے درتا نبی دی آل و اصحاب دے درتا اے ویکھو جھولی چک کے میں دعا کرنے لگا یا اللہ اس پاک محفل وچ حصہ پان تو لے کے منقبتاں پڑھن تو لے کے صدارت فرمان تو لے کے تقریر کرن تو لے کے شاہ چشتی صاحب دے انتظامات ساتھیاں دا تعاون جیڑا بندہ ایتھے آ کے صرف اس گلوں آیا ہے کہ علی دی محفل ہے واسطائی 5 تن پاک دی طہارت دا او دی اوقات نہ ویک 5 دی ذات ویک سب دیاں جھولیاں رحمت نال بھر دے کرم نال بھر دے کوئی بندہ قمر سائیں دی دعا تو پہلے نہ جاوے اینج نہیں کری دا جنہاں نے بلایا جے انہاں نو کانڈ کر کے ٹر جاؤ تے پھر سلطان پاک نو کی منہ کھاؤ گے پھر مولا کائنات دا اے بھی تے علی دا لنگر ہی نے نا لنگر صرف وہی نہیں ہوتا جڑا بندہ چبا چھڑے وہ کھان والا بھی لنگر ہے دیدار والا بھی لنگر ہے حضرت سلطان پاک بھی تے اولاد رہے نا مولا علی دی کانڈ نہیں کرنی یہی تے سکھے دعا کرن گے آپ نو روانہ کر کے تساں بعد باہر نکلنا ہے تاکہ پتہ چلے علی دے مریداں ہیں جو 15ویں صدی وچ بھی نام علی دا صدقہ ادب کتنا ہے ہن میں تواڈے کولوں ایہو جیاں نعرہ لوانا چاہنا
جہدے نال بالکل تسی ذہنی طور تے لنگر لئی تیار بھی ہوو تے لنگر دے پورے پورے حقدار بھی ہوو. ایتھوں لا کے خدا دی ستی جاگ دی ساری مخلوق رل کے نعرہ لاوے تے نعرہ صرف حیدر حیدر کرنی ہے. اور اتنا زور دی حیدر حیدر کرو کم از کم پنڈی بٹیاں دے حافظ آباد ہے نا، ایک کم از کم ضلع حافظ آباد دے اندر پھر اگو ہے گجرانوالا ڈویژن، کم از کم گجرانوالا ڈویژن دی حدود وچ کسے جگہ تے بھی یزیدیت دا کوئی چیلا نظر نہ، مرحب دا کوئی بیلی نظر نہ آوے، عمر ابن عبد فد دی کوئی نسل نظر نہ آوے. ساڑ چھڑو گستاخانو تے ٹھار چھڑو عاشقانو. لا لو گے حیدر حیدر دا نعرہ. میں ان لوان لگا ایک منٹ یہ جڑے نا گل سنو لنگر اپنے حصے دا خود کھاؤ گے، حیدر حیدر دوسرے تے لا چھڑ دیو تسی. بزرگو تو آنو میں کی کرا تساں سارے کرنا ہے حیدر 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 اگرے کھڑے ہو بھی بولو سارے بولو حیدر 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 حیدر. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. ہوں دوسرا نعرہ لاؤ، میں آکھاں گا یا علی تساں اپنا وا علی، یا علی یا علی وا علی یا علی وا علی یا علی وا علی یا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید نعرہ سلطانیہ آستانہ عالیہ حضور سلطان العارفین آستانہ عالیہ گولڈا شریف. اسلام اسلام پاکستان. حضرت صاحبزادہ شہزادہ قمر سلطان امیر افضل صاحب تسی سارے فقیر آنا آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر. تمام حضرات ایک مرتبہ علم شریف 3 مرتبہ کل شریف جشن مولود کعبہ کے موقع پر مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اور کل رات بعد از نماز عشاء جامع مسجد رضائے مصطفیٰ محلہ علی ٹاؤن میں محفل پاک منعقد ہوگی. مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا. پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت پیر محمد شعیب شاہ نواز صاحب بخاری آستانہ عالیہ نواکوٹ شریف اپنے بیان عالیہ سے مستفید فرمائیں گے. جو کلام پڑھا ہے قبلہ پیر صاحب کے منت کر دیں مولا کائنات کی بارگاہ میں. جناب چودھری جان محمد عارضی صاحب، ظفر نوری صاحب، محمد احسان الہی صاحب اور راجہ مسیالوی صاحب اور تمام مرحومین مرحومات کل مومنین مومنات کے لیے احسان ثواب کیا جاتا ہے. تمام حضرات کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین میں عزت عطا فرمائے. نقیبان محفل اور تمام سنیوں کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لنگر والے حضرات بھی لنگر کا انتظام باہر سے ان میں لگائیں. آمین اللہم ربنا آمین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پڑھا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم رکا. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا واسطہ، اہل بیت دا واسطہ، یوم عرفہ دا واسطہ ساڈی اس محفل آنا بیٹھنا جانا قبول و مقبول. اس محفل دے توسط نال ساڈی یا اللہ اور ساڈے والدین یا اللہ سن سارے عزتاں عطا فرما، ذلتاں اور پریشانیاں تو محفوظ فرما. اپنے نیک صالحین ذاکرین بندیاں میں شامل فرما دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا واسطہ، اہل بیت دا واسطہ، یا اللہ جس نے بھی اس محفل جس طریقے نال بھی صالح اس دا قبول و مقبول فرما. یا اللہ سانو ساریاں نو مدینہ منورہ دی حاضر نصیب فرما. اہل بیت دے غلاماں میں شامل فرما لے. یا اللہ اہل بیت دے غلاماں میں شامل فرما لے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا واسطہ ساڈے واسطے جو بہتر ہے یا اللہ تو بہتر جاننے والا ہے.
منگن کہیں تو بغاری سب کچھ عطا فرما دے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم واسطہ سانو عزتاں عطا فرما ذلتاں اور پریشانیاں تو محفوظ فرما یا اللہ اپنے تو سوا کسی دا محتاج نہ فرمائے اپنے غیبی خزانے چ حصے دار بنا لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو تمام حضرات اپنی ضرورت کرو انشاءاللہ سب کے لیے لنگر ہے نے اپنی محبتیں پیش کی حضرت صاحب تشریف لائے ہم سارے نبی کی بلاد تشریف لائے اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور یہ عاشق رسول جو اتنی دیر سے بیٹھ کے ماشاءاللہ مولا علی مشکل کشا کا ذکر سن رہے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے یا اللہ برے وقت سے بچا ظالم و ظلموں سے بچا دشمن کی شر سے بچا بری رنگتوں سے بچا بری سنگتوں سے بچا اور اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی مشکلات راستہ دے دے تمام حضرات